اپنے سیشن کا آغاز کرتے ہیں نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتے ہیں کہ جو پی ڈی ایف آپ سب کو سینڈ کیا گیا آپ سب نے اوپن کر لیا ہوگا۔ آج کے ہمارے اس سیشن کا جو مقصد ہے وہ اس اہمیت کو اجاگر کرنا ہے۔ تو اس سیشن کا مقصد اس اہمیت کو اجاگر کرنا ہے کہ نکاح کے معاملے میں دینداری کس قدر اہم ہے، اور نکاح کے معاملے میں ہمارے دین نے کتاب و سنت میں جو تعلیمات موجود ہیں، جو ہدایات بتائی گئی ہیں، ان پہ عمل پیرا ہونا کس قدر ضروری ہے، اس بات کی اہمیت کو اجاگر کر۔ اسی طرح اس سیشن کا مقصد کسی شخص کو بھی اس کے اپنے والدین کے خلاف کرنا نہیں ہے، بلکہ اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لے کر۔ بلا شبہ والدین ہمارے لیے ایک بلند مرتبہ اور درجہ رکھتے ہیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول اس سے بھی درجہ بلند۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے کتاب الایمان کے اندر اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک میں یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے اس کی مال، اس کی اولاد، اس کے والدین، اس کی بیوی، گویا کہ ہر چیز سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جائے۔ اچھا، نکاح کے پہلے معنی کو سیکھ لیتے ہیں کہ یہ نکاح اصل میں چیز کیا ہے، اس کی حوالے سے پھر بعد میں اس کی اہمیت کو بھی یعنی اجاگر کریں گے۔ اچھا، مختلف لوگوں نے اس کے مختلف معنی بیان کیے ہیں۔ ایک جو اس کا معنی بہتر معلوم ہوتا ہے کہ ایک عہد، ایک وعدہ، یعنی یہ گویا کہ اللہ اور اس کے رسول کے نام پر ایک وعدہ ہوتا ہے، اور یہ دو لوگوں کو جمع کیا جاتا ہے، جو یعنی اتحاد کیا جاتا ہے۔ اسی طرح نکاح کا جو لغوی معنی ہے، لفظی معنی بھی کہتے ہیں اس کو، اس کا معنی ہوتا ہے ملنا یا جمع۔ تو اسلام میں نکاح کا مطلب مرد عورت کے درمیان شرعی اور قانونی تعلق قائم کر، یہ نکاح کہلاتا ہے۔ اسی لیے نکاح کے معنی کے حوالے سے ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ اس رشتے کا جو پرائمری مقصد ہے، جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کتاب اللہ کے اندر، وہ سکون ہے۔ یعنی کہ اگر کسی شخص کا نکاح ہوا ہے، اس کی زندگی میں سکون نہیں ہے، تو گویا کہ اس کا وہ رشتہ فیل ہے، گویا کہ وہ کامیاب ازواج زندگی نہیں گزار رہا۔ اچھا، یہاں پہ آپ کو یہ سب نہیں بتایا جائے گا کہ کامیاب ازواج زندگی کیسے گزاری جاتی ہے، اس کے حوالے سے ہم آلریڈی ایک سیشن کر چکے ہیں، اس کی ریکارڈنگ بھی آپ سب کو پہلے پرووائڈ کر دی گئی ہے۔ اس سیشن کا مقصد یہ ہے کہ آپ سب کو یہ بات بتانا کہ نکاح کرتے وقت یعنی جب زوج کا انتخاب کرتے وقت دینداری کس قدر اہم ہے۔ اگر آپ اس چیز کا خیال نہیں رکھیں گے تو آپ کو بہت زیادہ مشکلات اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ اور اس کے رسول اسلام کی جتنے بھی احکامات ہیں یہ ہماری ہی بہتری کے لیے ہوتے ہیں، کیونکہ خالق نے ہمیں پیدا کیا، یعنی جو ہمیں پیدا کرنے والا ہے اس کو بہتر پتہ ہے، یا وہ اس بات کو بہتر جانتا ہے کہ اس انسان کے لیے کیا چیز بہتر۔ اسی لیے دیکھیں، زوج کے معاملے میں ایک بہت بڑی غلط فہمی ہمارے معاشرے میں ہوتی ہے۔ کوئی شخص کہتا ہے کہ میں اگر نیک ہوں تو مجھے تو نیک ہی زوج ملے گا، اگر میں یعنی پاک دامن ہوں تو مجھے تو ہمیشہ پاک دامن ہی بیوی ملے گی، اگر میں دیندار ہوں تو مجھے دیندار بیوی ملے گی، مجھے پریشان ہونے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص لڑکی کہے کہ میں تو دیندار ہوں تو مجھے دیندار ہی شوہر ملے گا، یہ سراسر غلط فہمی ہے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ جو ناپاک مرد ہیں یہ ناپاک عورتوں کے لیے ہیں، اور پاک مرد پاک عورتوں کے لیے ہیں۔ اس سے مراد ہے کہ ہم نے ایسی عورتوں سے نکاح نہیں کرنا۔ اگر کوئی شخص پاک دامن ہے تو اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ زانیہ عورت سے نکاح کرے۔ اس طرح اگر کوئی یعنی مرد زانی ہے تو اسی طرح کسی پاک دامن عورت کے لیے جائز نہیں کہ نکاح۔ اسی لیے ایک شخص کو اگر آپ دیکھیں، نوح علیہ السلام کی بیوی وہ مسلمان نہیں تھی، ایمان والی نہیں تھی، اسی طرح لوط علیہ السلام کی بیوی ایمان والی نہیں تھی۔ اس لیے اگر کوئی شخص اس رول کو بنائے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی تقدیر میں لکھے گا ہی نہیں ایسا، تو یہ غلط بات ہے، یہ آپ قرآن مجید کی آیت کا غلط معنی لے رہے ہیں۔ اس لیے اس سیشن کا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ کو وہ تمام تر تعلیمات، تمام تر احکامات، ہدایات بتائی جائیں جو کتاب و سنت کے اندر موجود ہیں، کہ کن چیزوں کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے اپنے زوج کا انتخاب کرتے ہوئے، اور اس دوران جب آپ کو مشکلات، پریشانی آتی ہیں تو اس سے کیسے نپٹنا ہے۔ اصل چیز اس سیشن کا مقصد یہ ہے کہ بہت سے لوگ جب ان کو یعنی اس حوالے سے کہا جاتا ہے کہ نیک یعنی کسی مرد سے یا عورت سے شادی کریں، ظاہر ہے کہ لڑکے لڑکیوں یا خواتین مرد حضرات کو کہا جاتا ہے تو آگے سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ ہمیں سوسائٹی کی طرف سے بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس حوالے سے بھی سیشن کے آخر میں ہم سیکھیں گے کہ سوسائٹی کے اس پریشر کو کیسے ہینڈل کیا جائے۔ سب سے پہلے ہم حدیث کو پڑھتے ہیں، اگر آپ سلائڈ کو ساتھ ساتھ موو کرتے ہیں پیج نمبر 6 پہ، کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ عورت سے 4 چیزوں کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے۔ یعنی پہلی چیز جس کو مد نظر رکھا جاتا ہے اس کا مال، یعنی اگر وہ مالدار ہے تو ظاہر ہے کہ ہمیں بھی اس جہیز میں یا اس کی وراثت میں حصہ ملے گا۔ دوسری چیز اس کے خاندانی حسب نسب کی وجہ، کہ اس کا خاندان بہت اعلیٰ نسب کا ہے، اس وجہ سے اس سے شادی کی جاتی ہے۔ تیسری چیز فرمایا اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہ حسن، خوبصورتی کی وجہ سے، یعنی اس کی وجہ سے عورت سے شادی کی جاتی ہے۔ اور چوتھی مرتبہ تیسری چیز فرمائی کہ دین، یعنی اس دین کی وجہ سے عورت سے شادی کی جاتی ہے۔ گویا کہ یہ 4 چیزیں دوبارہ میں کاؤنٹ کر لیتا ہوں، اس کا مال، اس کا حسب نسب یعنی اس کا خاندان، اس کا حسن یعنی اس کی خوبصورتی، اور اس کا دین۔ فرمایا اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہ تم دین والی کو اختیار کر کے کامیابی حاصل کرو، ورنہ تمہارے یعنی ہاتھ جو ہیں خاک آلود ہوں، یا ایک روایت میں بعض نے ترجمہ کیا ہے کہ تمہاری ناک کو مٹی لگے، یا گویا کہ تم ذلیل و خوار ہو۔ یہ گویا کہ اللہ کے رسول اسلام کی بددعا ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو زوج کا انتخاب کرتے ہوئے دینداری کو نہیں دیکھتے۔ یعنی یہ بہت یعنی بڑی غفلت ہے کہ ہر معاملے میں وہ
دین کو دیکھتے ہیں لیکن اس معاملے میں دین کو یعنی نظر انداز کر دیتے ہیں. یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ بس اچھی ہو خوبصورت ہو ہم اس کو دیندار بنا دیں گے. دیکھیں خوبصورتی جو ہے نا یہ بہت لوگوں کے اندر ہوتی ہے اور یہ پیدا بھی کی جا سکتی ہے. ہم جب یعنی آج کل آپ دیکھیں آپ کے جو پیرنٹس ہیں کیا وہ یعنی آپ کی جو پیرنٹس ہیں کیا اس ایج میں خوبصورت ہوتے ہیں، ہینڈسم ہوتے ہیں؟ نہیں ہوتے. پھر بھی ہمیں ان کو وہ دیکھ کے اچھے لگ رہے ہوتے ہیں، پھر بھی ہمیں انہیں دیکھ کے پیار آ رہا ہوتا ہے. تو بعض چیزیں ایسی نہیں ہوتی کہ آپ اس کو ظاہری یعنی چیز کو بس فوکس کر کے فیصلہ کریں، کیونکہ ہر چمکتی ہوئی چیز سونا نہیں ہوتی. جو آپ کو خوبصورت لگ رہی ہے ضروری نہیں کہ وہ چیز خوبصورت ہو، اور بہت زیادہ ایسا ہوتا ہے جو چیز آپ کو خوبصورت نہیں لگ رہی دکھنے میں لیکن آپ کا جو سکون ہے اسے جڑا ہو. مثال آپ کے والدین ہیں، یعنی کہیں سے بھی آپ کو ہینڈسم نہیں لگ رہے ہوتے لیکن پھر بھی آپ کو دیکھ کے ان کو جب آپ ان کو دیکھتے ہیں آپ کو پیار آ رہا ہوتا ہے. کیوں؟ وہ ایک تعلق ہوتا ہے، اصل چیز وہ ہوتی ہے. اس لیے ہمیشہ دینداری کو ترجیح دینی چاہیے. آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ الکہف کے اندر، سورۃ نمبر 15 ہے آیت نمبر 28 میں، کہ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ روکے رکھو، یا اپنے یعنی ان لوگوں کے ساتھ تعلق قائم کرو، ان لوگوں کے ساتھ رشتہ استوار کرو، یا ان لوگوں کی صحبت اختیار کرو جو صبح شام اپنے پروردگار کو پکارتے ہیں اور اس کے چہرے کے طالب ہیں، یعنی اس کی رضا یعنی اس کے چہرے کے رضا یعنی طلبگار ہیں. گویا کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنا چاہتے ہیں. اور دوسرا معنی اس کا ساتھ یہ بھی ہے کہ وہ اللہ کی رضامندی چاہتے ہیں. اسی طرح اللہ کے رسول اسلام فرمایا کہ آدمی ایک شخص اپنے دوست کے اپنے ساتھی کے دین پر ہوتا ہے. فرمایا تمہیں دیکھنا چاہیے کہ تم کس کو دوست بنا رہے ہو. آپ دیکھیں کہ دوستی تو اتنا گھنٹہ انسان اس کے ساتھ نہیں گزارتا، لیکن جو ازواجی تعلق ہوتا ہے، اگر آپ گویا کہ کسی کی بیوی ہے یا کسی کا شوہر ہے، آپ موسٹ آف دا ٹائم اس کے ساتھ گزار رہے ہو، تو جو اس کی عادات ہوں گی، جو اس کی اندر برائیاں ہوں گی، وہ آپ کے اوپر حاوی ہو جائے. اگر وہ نیک ہے تو وہ آپ کو بھی نیک بنا دے گی یا بنا دے گا، اور اگر وہ برا ہے یعنی اس کے اندر برائیاں غالب ہیں تو وہ پھر آپ کو برا بنا. صحبت جو ہے نا یہ بہت امپورٹنٹ، یہ یعنی لوگوں پہ ماحول بہت اثر انداز ہوتا ہے لوگ. اسی لیے ایک انسان کو ایسا ماحول اپنے ارد گرد بنانا ہے کہ گویا کہ وہ دین دار لوگوں کے بیچ میں اٹھتا بیٹھتا رہے. ایسے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان لوگوں کو یعنی ساتھ اپنے آپ کو روکے رکھو، ان لوگوں کے ساتھ یعنی ایک وقت گزارو، صحبت اختیار کرو جو اپنے پروردگار کی رضامندی چاہتے ہیں. اچھا، ہمارے معاشرے میں جب نکاح کیا جاتا ہے تو آج کل یہ تو یعنی پہلے معاشرے میں نا ایک شخص جب کسی ایسی عورت سے شادی کرتا نا جو جاب کرتی تھی تو اس کو یعنی غیرت مند نہیں سمجھا جاتا تھا. اس سے سمجھا جاتا کہ یہ اس شخص کی غیرت مر چکی ہے. لیکن آج کل دولت کی حوث پرستی اس قدر ہے کہ اگر کوئی شخص فیمیل جاب کرتی ہے تو اس کو پریفر کیا جاتا ہے نکاح کرتے. اسی طرح دوسری چیز دیکھی جاتی ہے حسن و جمال، یعنی اگر لڑکی خوبصورت ہے تو اس چیز کو دیکھا جاتا ہے. تیسری چیز دنیاوی عہدہ، اس کا خاندان، اس کا اسٹیٹس کیا ہے، یعنی ان کی کتنی فیکٹریز ہیں، کیا ان کی معاشرے میں اسٹیٹس ہے. یہ سب چیزیں دیکھیں، مال و دولت. اللہ کے رسول اسلام نے یہ 4 چیزیں گنوائی، ان 4 میں سے 3 چیزیں ایسی ہیں جو فانی ہیں، فنا ہونے والی ہیں. جی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ الرحمن کے اندر آیت نمبر 26 میں کہ کل من علیہا فان، کہ زمین پر جو کچھ بھی ہے، جو کچھ بھی اس زمین پر ہے وہ فنا ہونے والا ہے. گویا کہ ایک دن یہ سب کا سب ختم ہونے والا ہے. یعنی جو کچھ بھی آپ کو اس وقت زمین میں نظر آ رہا ہے یہ سب کا سب فنا ہونے والا ہے. اس لیے ہمیشہ اس چیز پہ فوکس کریں کہ جو لانگ ٹرم باقی رہے، جو فنا ہونے والی نہ ہو. اللہ کے رسول اسلام نے کہا کہ دین کو ترجیح دو. اس لیے ہمارے ہاں اس معاشرے میں اللہ درست کی طرف دیکھا جاتا ہے کہ اگر ہمارا لڑکا دیندار ہے تو بس دنیا دار ہے، مالدار ہے، بس یہ نہیں دیکھا جاتا کہ وہ یعنی کیا کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے کہ نہیں، بس اس کے ساتھ یعنی اپنی بیٹی کو بیاہ دیا جاتا ہے. اگر یعنی خاص طور پہ جو لڑکی کی مائیں ہیں وہ دیکھتی لڑکی خوبصورت ہے، لڑکا بھی دیکھتا لڑکی خوبصورت ہے، بس اس کو اپنا لیتے ہیں. یہ نہیں دیکھتے کیا وہ خوبصورت بھی ہے کہ نہیں، صرف خوبصورتی کو دیکھتے. اسی طرح اس کا حسب نسب جسے دنیاوی عہدہ کہ اس فیملی کا سٹیٹس کیا ہے، اس چیز کو بھی دیکھ کے شادی کی جاتی ہے. جبکہ یہ تینوں کی تینوں چیزیں فنا ہونے والی. یہ سب جیسے ایک انسان کو موت آئی یہ سب کچھ ختم. یعنی آپ اس بات کو امیجن کریں، ایک شخص خواہ ارب پتی ہو، کروڑ پتی ہو، جیسی اس کو موت آئی، اب وہ ارب پتی جو تھا اس کے پاس اربوں روپے تھے، کیا اس کسی کام کے ہیں؟ صرف 8 گز کی زمین میں وہ دفن ہو گیا. اور جس لباس کے اندر دفن کیا گیا اس کی بھی کوئی جیب نہیں ہے، کفن کی جیب نہیں ہوتی، اس میں انسان کچھ بھی لے کے نہیں جاتا، خالی ہاتھ جاتا ہے. تو یہ سب کی سب چیزیں جو انسان جس چیز کے اوپر فیصلہ کر رہے تھے، اللہ کے رسول اسلام کے حکم کو ٹال رہا ہوتا ہے، وہ سب کی سب چیزیں فنا ہونے والی ہیں. آپ دیکھیں اللہ کے رسول اسلام نے فرمایا انسان کہتا ہے میرا مال، حالانکہ اس کا مال تو وہی ہے جو اس نے کھا کر ختم کر دیا یا پہن کر بوسیدہ کر دیا، یعنی کپڑے. فرمایا کہ یا اس کا مال وہ جس نے صدقہ کر کے آگے بھیج دیا. اور فرمایا کہ اس کے بعد تو انسان تو اس دنیا سے جانے والا ہے اور اپنا مال لوگوں کے لیے چھوڑ کے جانے والا ہے. یعنی جس چیز کو پرائرٹائز کیا جاتا ہے اس دنیا کے اندر، مال و دولت کو، وہ تو انسان اس دنیا میں چھوڑ کے جانے، اور اس کا مال تو ہے ہی نہیں. یعنی اس کا مال تو وہی جس نے جس کے ذریعے اس نے فائدہ حاصل کر لیا، یعنی پہن لیا یا یعنی کھا لیا یا آگے یعنی اپنے پرماننٹ سیونگ اکاؤنٹ یعنی آخرت کے اندر ٹرانسفر کر دیا. یہ ہمارا پرماننٹ سیونگ اکاؤنٹ ہے. آج کل جو سیونگ اکاؤنٹ بینکس میں اوپن ہے یہ آپ کو 7 سے 8-9% شرح سود تبدیل ہوتی رہتی ہے، اتنے پرسنٹ آپ کو دے رہے ہوتے ہیں. یعنی اگر 1 لاکھ روپے ہیں تو سال بعد اس میں 1,08,000 روپے 8,000 روپے سود آ جاتا ہے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ
حدیث میں آتا ہے صحیح بخاری میں کہ اگر کوئی شخص اللہ کے راستے میں ایک کھجور بھی صدقہ کرتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو اپنے دائیں ہاتھ میں لیتا ہے، اس کو پالتا ہے، اس کو بڑھاتا ہے، حتیٰ کہ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب اس انسان کو اس کا اجر دیتا ہے تو گویا کہ وہ ایک پہاڑ بن چکا ہوتا ہے۔ تو یہ پرماننٹ سیونگ اکاؤنٹ ہے، جہاں پہ اگر آپ پرسنٹیج کیلکولیٹ کریں تو بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ اچھا آپ کو پروفٹ مل رہا ہے، ریٹرن مل رہا ہے، اضافہ مل رہا ہے۔ لیکن یہ وہ اضافہ ہے، یہ وہ پروفٹ ہے، یہ وہ یعنی فائدہ ہے جو آپ کے لیے حلال ہے، جس کی طرف ترغیب دی۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ ایک انسان یعنی گویا کہ اپنے مال اور بیٹوں کی طرف یعنی مائل ہو کے فتنے میں پڑ جاتا ہے۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ الاحزاب کے اندر بھی کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے، اور اسی طرح سورۃ الکہف کے اندر بھی یہ بات بیان فرمائی گئی کہ تمہارے مال اور بیٹے تو محض ایک دنیاوی رونق ہیں، ایک دنیاوی رونق یعنی دنیاوی زندگی کی چیزیں ہیں۔ اور آگے دیکھ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے سورۃ السبا کے آیت میں 37 میں کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایسے نہیں کہ تمہیں ہمارے پاس قریب کر دیں، یعنی تم کو یا تمہاری اس مال اور دولت کی وجہ سے تمہارا مرتبہ انکریز کر دیں۔ یعنی اللہ کے ہاں ہر شخص کا مرتبہ ہوتا ہے، فرمایا نہیں مگر جو شخص ایمان لایا اس نے نیک عمل کیے، بس یہی وہ لوگ ہیں جن کے ایمان کا بدلہ اللہ تعالیٰ دگنا کر کے دے گا اور ان کو جنت کے بالا خانوں میں داخل کرے گا، جہاں پہ وہ امن و امان سے رہیں گے۔ انسان کو جو مال و دولت ہے یہ اللہ سے قریب نہیں کرتی، یہ تو فتنہ ہے، آزمائش ہے۔ اللہ کے رسول اسلام نے فرمایا کہ ہر امت کی ایک چیز میں آزمائش کی جاتی ہے، ہر امت کو ایک کسی چیز میں آزمایا جاتا ہے، اور فرمایا کہ میری امت کی جو آزمائش ہے وہ مال کے اندر۔ اسی طرح اللہ کے رسول اسلام نے فرمایا کہ نکاح کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے فضل سے یعنی مالدار کر دے گا، غنی کر دے گا، تو نکاح کو عام کرنا چاہیے۔ لیکن جب ہم اس معاشرے میں یعنی ایک المیہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص یعنی دین کی طرف آتا ہے، اس کو سب سے زیادہ اس معاشرے کے اندر ایک سختی کا، ایک پریشانی کا، تکلیف کا جو سامنا کرنا پڑتا ہے، وہ یعنی گھر والوں کی طرف سے تکلیف کا، پریشانی کا۔ یعنی آپ دیکھیں یہ دنیا بہت رنگ کے اندر گھومی ہوئی ہے، بہت سے ایسے پیرنٹس پریشان ہیں کہ ان کی جو اولاد ہے، ان کے یعنی بچے ہیں، وہ دین کی طرف نہیں آتے، یعنی دین کو توجہ نہیں دیتے، وہ ہے کہ دین کی طرف یعنی فوکس نہیں کرتے۔ لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کی اولاد دین کی طرف آ جاتی ہے، لیکن وہ خود ان کے راستے میں رکاوٹ بنتی ہے، یعنی ان کو دین پر عمل نہیں کرنے۔ اب ہمارے ہاں دیکھیں کہ دنیاوی عہدے کو بڑا پرائیورٹائز کیا جاتا ہے کہ اس کی جاب لگ گئی ہے، وہ ایک افسر ہے، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھیں کہ رسول اسلام نے فرمایا یعنی ہمیں ایک چیز دکھائی جاتی ہے، گلیمورائز کی جاتی ہے، جبکہ اس کی ڈارک سائڈ نہیں بتائی جاتی۔ اس کی ڈارک سائڈ دیکھیں، مشکات میں حدیث رسول اللہ کے رسول اسلام نے فرمایا کہ حکمرانوں کے لیے ہلاکت ہے۔ اس طرح فرمایا کہ جو لوگ یعنی لوگوں کی سرپرستی کرتے ہیں، لوگوں کے اوپر سربراہ ہیں، ان کی ہلاکت ہے۔ فرمایا کہ روز قیامت یہ لوگ آرزو کریں گے کہ ان کے جو چہرے ہیں وہ ایک ستارہ سوریا ستارے کے ساتھ لٹکے ہوتے ہیں، وہ زمین و آسمان کے درمیان حرکت کرتے رہتے لیکن کسی کام کی ذمہ داری قبول نہ کرتے۔ یعنی جو اس دنیا کے اندر آپ کو بڑا آپ کے سامنے اسٹیٹس شو کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم یہ لوگ بھی معاشرے میں اس کی بنیاد پہ لوگوں سے نکاح کر رہے ہوتے ہیں، قیامت کے دن یہ لوگ آرزو کریں گے کہ کاش ہم عہدہ قبول نہ کرتے، کاش ہم اس ذمہ داری کو قبول نہ کرتے۔ آگے ایک اور حدیث دیکھیے، آج کل ہمارے یہاں نا یہ بہت ٹرینڈ بن گیا ہے کہ کسی شخص کو جب عہدہ مل جائے اس کو مبارکباد دیتے ہیں کہ مبارک ہو۔ آپ دیکھیں ایک اور حدیث مشکات میں اللہ کے رسول اسلام نے فرمایا کہ 10 لوگوں پر بھی امیر، یعنی ایسے 10 لوگوں پر سربراہ ہے، قیامت کے دن اس حال میں لایا جائے گا کہ اس کا جو عدل ہے، یعنی اس کا جو انصاف ہے ان لوگوں کے ساتھ، اس کو آزاد کرا دے گا۔ لیکن اگر اس نے ان کے ساتھ انصاف نہیں کیا ہوگا تو وہ اس کو گویا کہ ظلم جو ہے اس کو ہلاک کر دے گا۔ فرمایا کہ اس حال میں لایا جائے گا کہ اس کا ہاتھ گردن کے ساتھ بندھا ہوگا۔ یعنی آپ دیکھیں اس دنیا کے اندر ہم اس کو گلیمرائز کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے والدین اس کو گلیمرائز کر رہے ہوتے ہیں، معاشرہ گلیمرائز کر رہا ہے تو اس کے پاس عہدہ ہے۔ قیامت کے دن کیا کر رہے ہیں کہ آرزو کر رہے ہیں کاش ہم دنیا میں ذمہ داری قبول نہ کرتے، آج تو اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا ہے۔ پھر ایک اور حدیث آپ دیکھیں کہ آج کل ہر بندہ سمجھتا ہے کہ میں CSS آفیسر بن جاؤں اور مجھے کوئی ایسا عہدہ مل جائے، یعنی لوگ اس کو مبارکباد دیتے ہیں، مٹھائیاں دیتے ہیں، اور اس کو یعنی ایک تقریب ہوتی ہیں، عشائیہ ہوتا ہے ان کی اعزاز میں، جبکہ ان کو تو کہنا چاہیے بھائی تم جہنم کے کنارے پہ کھڑے ہو، تم بالکل جہنم میں گرنے والے ہو، تم قیامت کے دن اس حال میں پیش ہونے والے ہو کہ تمہارا ہاتھ گردن کے ساتھ بندھا ہوگا، ہمارا ہاتھ نہیں بندھا ہوگا، ہم قیامت کے دن ایسے ہی پیش کیے جائیں گے، تمہارا ہاتھ بندھا ہوگا، تم ہم سے بھی زیادہ سخت کنڈیشن میں ہوگے آخرت کے وقت۔ لیکن دنیا کے اندر بس یہ ڈارک سائڈ نہیں بتائی جاتی نا، یہ لوگوں کو اندھا رکھا جاتا ہے دین کی تعلیمات سے، لوگوں کو یہ دین کی تعلیمات نہیں بتائی جاتی، لوگوں کو یہ گلیمرائز کیا جاتا ہے، ان کے دماغ میں گند بھرا جاتا ہے، ان کو بتایا جاتا ہے کہ یہ چیز اصل چیز کامیابی ہے، جبکہ وہ جن کو ہم کامیاب سمجھ رہے ہیں وہ ان کا آخرت میں حال دیکھ لیں۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ کے رسول اسلام نے اپنی وحی والی زبان سے ارشاد فرمایا، اور یہ تمام باتیں یہ وحی کا درجہ رکھتی ہیں۔ اللہ کے رسول اسلام کے والے سے ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے سورۃ النجم کی ابتدائی آیات میں بیان کیا کہ یہ نبی کچھ نہیں کہتے مگر جو ان پر وحی کی جاتی ہے، یعنی یہ نبی جو بھی دین کے متعلق کوئی بھی اپنی طرف سے کوئی بھی بات کہتے ہیں وہ اپنی طرف سے نہیں کہتے بلکہ وہ ان کو وحی کی جاتی ہے۔ تو یہ تمام کی تمام باتیں گویا کہ اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے، یعنی گویا کہ اللہ کے رسول اسلام کی بات گویا کہ اللہ کی بات ہے۔ تو آپ دیکھیں
کہ ہم جس عہدے کی اس کو لالچ میں آ کے اپنی بیٹی کا نکاح اسے کر رہے ہوتے ہیں، آخر کے دن وہ پکڑا کیا جائے گا اور وہ حرام مال کما رہے ہو۔ اکثر گورنمنٹ جاب میں حرام کا مال کما رہے ہوتے ہیں اکثر۔ کل مجھے ایک یعنی جانے والا کوئی شخص ملا، تو اس نے بتایا کہ اس کی گورنمنٹ جاب لگی ہے، تو وہ مجھے بتا رہا تھا کہ یعنی اتنی سیلری ہے، تو میں نے کہا یہ تو سیلری کم ہے بہت زیادہ آپ کی، یعنی اگر آپ کی سیلری دیکھیں تو یہ تو اتنی نہیں، اتنی آپ کی ہونی چاہیے، اتنی آپ کی کوالیفیکیشن ہے۔ تو اس نے بتایا کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، ڈبل ٹرپل اس کے اوپر ہی کمائی ہے انلیگل، جو رشوت جس کو کہتے ہیں آپ۔ تو یہ گورنمنٹ نوکری اکثر آپ کو رشوت میں یعنی ناجائز کاموں کے اوپر یعنی آپ کو مجبور کیا جاتا ہے۔ تو جس چیز کو ہم لوگوں کو ایک کریڈٹ دے رہے ہوتے ہیں، ان کو پتہ نہیں کیا سمجھ رہے ہوتے ہیں، آخرت میں دیکھیں ان کا کیا حال ہوگا۔ اس لیے ہمیشہ اللہ کے رسول اسلام کی جو یعنی تعلیمات ان پہ عمل کیا جائے۔ اس لیے اللہ کی طرف سے جو بیان کردہ ہدایات ہیں، اصل میں یہی ہمارے لیے فائدہ مند ہے، یہی اگر ہم ان باتوں کو مان لیں تو ہم اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ آگے دیکھیے کہ اللہ کے رسول اسلام نے فرمایا کہ ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کے جو والدین ہیں اس کو یہودی، اس کو نصرانی یا اس کو مشرک بنا دیتے ہیں، یعنی کہ وہ اللہ تعالیٰ ہر بچے کو فطرت اسلام پہ پیدا کرتا ہے کائنڈلی، لیکن اس کے جو والدین ہیں اس کا دین تبدیل کر دیتے ہیں، یعنی کہ اس کی جتنی بھی تعلیمات اس کو دین جانی چاہیے تھی اسلام کے مطابق، اس کو وہ نہیں دیتے۔ اس طرح سے آپ دیکھیں کہ ایک نئی نسل جو پروان چڑھ رہی ہے، یا تو ان کے نزدیک دین پرائیورٹی نہیں ہے اور دین کو پرائیورٹی دیتے نہیں ہیں، اسی وجہ سے آپ دیکھیں معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، یعنی لوگ نکاح سے دور جا رہے ہیں۔ ابھی ہم آنے والے ایک اور سیشن کریں گے جس میں ہم کچھ فیمنزم کے حوالے سے بات کریں گے اور کچھ دیگر چیزوں کے حوالے سے بھی بات کر رہے ہوں گے، جس میں ہم وہ بات سیکھ رہے ہوں گے کہ کیسے لوگ یعنی اس فیملی سسٹم جو اسلام نے، آسمانی مذاہب نے یعنی پیدا کیا تھا لوگوں کے درمیان، لوگ اس سے کیسے دور جا رہے ہیں، کہ وجہ کیا وجوہات ہیں۔ اچھا، ایک دوسری چیز جو ہمارے معاشرے میں دین کو پرائرٹائز نہیں کیا جاتا، کیا وجہ ہے کہ ہم نے اپنے برادری سے باہر نہیں شادی کرنی، اپنے خاندان سے باہر شادی نہیں کرنی، اپنی ذات سے باہر شادی نہیں کرنی۔ اچھا، جو لوگ یہ بات کہہ رہے ہوتے ہیں ان کے خاندان میں کبھی کسی نے بھی کوئی کارنامہ سر انجام نہیں دیا ہوتا، یعنی یہ چیز کہیں کہ ہمارے خاندان کے تو لوگ بڑے دیندار ہیں، ہم نے کسی ایسی خاندان میں اپنی بچی نہیں دینی جو بے دین اور جو نماز بھی نہ پڑھتے ہوں۔ کبھی ان کے کسی خاندان میں کسی ایسے شخص نہیں، جو بھی ان کے اندر یہ خرافات یا یہ گندی سوچ جن خاندانوں کے اندر موجود ہے، کبھی ان کے باؤ اجداد نے کوئی بھی سین کا کام ٹکے گا نہیں کیا ہوتا۔ گویا کہ یہ ایک قسم کے دھرتی پہ بوجھ ہوتے ہیں ایسے لوگ، لیکن ان کی عادات ایسی ہیں کہ پتہ نہیں ان کے اندر کیا چیز ہے۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ کیا بات فرماتا ہے سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 13 میں کہ یعنی اے لوگو، ہم نے تمہیں بہت سے قوموں اور بہت سے قبیلوں میں بنایا ہے تاکہ تم لوگ ایک دوسرے کو پہچانو، ایک دوسرے کی تعارف حاصل کر سکو۔ فرمایا کہ اللہ کے نزدیک تم میں سے سب سے اعلیٰ ذات، سب سے افضل ذات، سب سے اعلیٰ ذات وہی ہے کہ جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ یعنی سب سے اعلیٰ ذات کون سی ہے؟ جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، سب سے زیادہ گناہوں سے بچنے والی ہے۔ آپ دیکھیں یہ سید ذات، سب سے اعلیٰ ذات کس کو کہا جاتا ہے؟ سید ذات، اہل بیت میں سے ہیں۔ اچھا، یہ سید ذات شروع کہاں سے ہوئی ہے؟ اللہ کے رسول اسلام سے؟ نہیں، یہ وہاں سے شروع تو نہیں ہوئی۔ ہم نے سیرت ابراہیم علیہ سیشن میں کیا بات پڑھی تھی؟ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اے اللہ میری اولاد میں سے بھی تو پیغمبر پیدا کیجیو۔ اللہ کے رسول نے خود فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے نبوت عطا کی، یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام سے یہ ذات شروع ہوئی ہے، یعنی یہ سید ذات اس کو آپ کہتے ہیں۔ اس کا سٹارٹ کہاں سے ہوا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام سے۔ اچھا، ابراہیم علیہ السلام کا والد کہاں تھا؟ یعنی ابراہیم علیہ السلام کے جو آباء اجداد تھے وہ کیا تھے؟ مشرک، جہنمی ہیں وہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے کہ آزر، ابراہیم علیہ السلام کا باپ، جہنمی ہے۔ یعنی جس شخص سے یہ ذات سٹارٹ ہو رہی ہے، سید کی سب سے بہترین ذات، اس کا والد تو یعنی ان کا والد تو جہنم میں ہے، مشرک تھا، تو پھر ابراہیم علیہ السلام کی ذات سب سے اعلیٰ کیسے بن گئی؟ یہی بات جو اس آیت میں بیان کی گئی ہے کہ بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سب سے بہتر، سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے، پرہیزگار ہے۔ تو پرہیزگار جو سب سے اعلیٰ خاندان وہی ہے، سب سے زیادہ گناہوں سے بچنے والا ہے، اس کے اندر سب سے زیادہ تقویٰ موجود ہے، یہ اصل میں سب سے پرہیزگار ہے۔ یہ لوگوں نے یعنی ایک کرائٹیریا بنا لے ہماری ذات اعلیٰ، اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی کرائٹیریا نہیں بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے کرائٹیریا کس چیز کو بنایا ہے؟ جو تم میں سب سے زیادہ گناہوں سے بچنے والا ہے۔ متقی اسی چیز کو کہیں گے نا جو گناہوں سے بچنے والا ہے۔ اس لیے ایک فضول سی رسم کہ ہم نے برادری سے باہر شادی نہیں کرنی، حالانکہ ہر برادری میں اچھے برے لوگ ہوتے ہیں، ہر برادری میں۔ آج کل تو اس طرح ٹیکنالوجی کا دور ہے، بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے والدین پڑھے لکھے نہیں، لیکن ان کی آپ اولاد کو دیکھیں تو وہ بڑے بڑے افسر بن چکے ہیں، یعنی بہت انہوں نے ڈگریز حاصل کر لی ہیں اور کئی وہ لگے ہیں، لیکن ان کے والدین پڑھے لکھے نہیں ہوتے۔ تو بہت سے ایسے خاندان ہیں جو آپ کو بظاہر وہ لگیں کہ وہ ان پڑھ ہیں، پڑھے لکھے نہیں، لیکن ان کی جو اولادیں ہیں، ان کی جو نسلیں ہیں وہ پڑھ لکھ جاتی ہیں، وہ پڑھ لکھ ہوتی ہیں۔ تو یہ چیز کہنا کہ ہم اس کاسٹ میں نہیں کرتے، یہ غلط بات ہے۔
ایک بہت بڑا مسئلہ جو دیندار یعنی بچیاں جو دین کی طرف آتی ہیں ان کو فیس کرنا پڑتا ہے کہ جی ہمارے خاندان والے خاص سے بعد شادی نہیں کرتے، جبکہ سب سے اعلیٰ خاندان تو وہی ہے جو سب سے تعالیٰ سے ڈرتا ہے، خوف رکھتا ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، گناہوں سے بچنے والا ہے۔ اس چیز کو پرائرٹائز کرنا چاہیے نا۔ خاندان اللہ تعالیٰ نے کس لیے بنائی ہے؟ کہ صرف تعارف کے لیے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا رد کیا۔ آپ دیکھیں کہ رسول اسلام نے فرمایا جو بھی لوگ یہ باتیں کرتے ہیں نا کہ ہم نے خاندان سے باہر شادی نہیں کرنی، وہ ہے کہ ہمارا جو خاندان ہے بہت اعلیٰ ہے تو ہم نے اس خاندان سے باہر شادی نہیں کرنی، تو آپ دیکھیں یہ زمانہ جہالیت کی بات ہے۔ اللہ کے رسول اسلام نے فرمایا کہ یعنی 4 باتیں میری امت میں ایسی ہیں یعنی جہالیت کی ہیں جس کو میری امت کبھی بھی ترک نہیں کرے گی، یعنی کبھی بھی اس کو چھوڑے گی نہیں۔ اور فرمایا اللہ کے رسول اسلام نے کہ پوچھا گیا کہ وہ یعنی کون سی 4 باتیں ہیں، تو فرمایا گیا کہ ان میں سے یہ 2 باتیں یہی ہیں کہ وہ اپنے حسب نسب پہ فخر کریں گے، گویا کہ وہ کہیں گے ہماری ذات اعلیٰ ہے۔ یہ بہت ہی ایک بڑی بدعقیدگی ہے کہ ایک شخص کہے کہ جی میری کاسٹ بہت اعلیٰ ہے اور اس چیز کو پرائرٹائز کرے، جبکہ یہ اللہ کے رسول نے اس کو زمانہ جہالیت کا وصف ہے۔ یعنی یہ زمانہ جہالیت کا طریقہ ہے کہ ایک انسان اپنی کاسٹ کو اعلیٰ سمجھے کہ میری ہمارے اس کاسٹ سے باہر شادی نہیں، تو یہ تو یعنی گمراہ لوگوں کا طرز عمل ہے جو بھی لوگ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ یہ جو یعنی زمانہ جہالیت کا وصف ان لوگوں کے اندر موجود ہے۔ زمانہ جہالیت سے کیا مراد ہے کہ اسلام آیا، اسلام بہت ساری تعلیمات لے کر آیا یعنی اللہ کے رسول اسلام کے ذریعے، اور اس تعلیمات کے ذریعے زمانہ جاہلیت کے اندر جو فضول اور بری رسمیں یعنی موجود تھی ان رسموں کو ختم کر دی۔ لیکن ایسے بھی کچھ یعنی بدبخت لوگ موجود ہیں جو ان زمانہ جاہلیت کی رسموں میں ابھی تک جی رہے ہیں، ابھی تک زندہ ہیں۔ یعنی اسلام آیا ان جاہل لوگوں کے نزدیک، ان لوگوں کے اندر تبدیلی نہیں آئی ان لوگوں کی وجہ سے، یعنی اسٹل یہ اس زمانہ جاہلیت کے اندر زندہ ہے۔ تو یہ میرے خیال سے ایک بہت بڑی گمراہی ہے کہ جو یعنی بچیوں کو روکا جاتا ہے کہ وہ نکاح یعنی ان کا مشکل بنایا جاتا ہے کیونکہ جی برادری میں نہیں کرنی۔ دیکھیں جب کوئی شخص دین کی طرف آتا ہے، اللہ کے رسول اسلام نے یہ بات ویسے بھی بیان فرمائی تھی کہ دین اجنبی دور میں شروع ہوا تھا اور عنقریب دوبارہ اجنبی ہو جائے گا۔ فرمایا کہ بس ان اجنبیوں کے لیے خوشخبری ہے جنت کی۔ تو اس لیے ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ آج کے دور میں دین تو ویسے ہی بہت کم لوگوں کے اندر موجود ہے، تو اگر آپ کا کوئی بچہ ہے، کوئی بچی دین کی طرف آئی ہے تو ویسے ہی اس کے رشتے کم ہوں گے، کیونکہ اب آپ قیمتی لوگوں میں شامل ہو گئے نا۔ اللہ کے رسول اسلام نے آپ کو قیمتی قرار دے دیا۔ فرمایا کہ دین اجنبی لوگ یعنی لوگوں میں شروع ہوا تھا، اجنبی تھا، اس کو بہت کم لوگ جانتے تھے، عمل کرتے تھے، ان قریب ایسا وقت آئے گا کہ پھر اجنبی ہو جائے گا۔ اور فرمایا کہ ان اجنبیوں کے لیے خوشخبری ہے جنت کی۔ تو یہ جنتی لوگ ہیں جو اس وقت میں دین کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں، دین کے اوپر عمل کر رہے ہیں جب دین کو کوئی جانتا نہیں ہے، دین کی طرف کوئی فوکس نہیں کرتا، دین کے اوپر کوئی توجہ نہیں دیتا۔ اس لیے حقیقی دینداری میں اچھا یہاں پہ جب دین کی طرف ہم آتے ہیں تو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جی دین کیا ہے کہ بس نماز اور روزے پڑھتا ہو، یعنی نماز پڑھتا ہو روزے رکھتا ہو۔ یہ تو دین کی باؤنڈریز ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول اسلام نے کیا بات بیان فرمائی کہ بندے کے کفر اور ایمان، یعنی آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول اسلام نے فرمایا کہ انسان کے کفر اور ایمان میں جو فرق کر دینے والی چیز ہے وہ نماز کا ترک کر دینا۔ یعنی ایک انسان اگر نماز پڑھتا ہے تو وہ اسلام کی باؤنڈری لائن پہ کھڑا ہے، اگر وہ اس کو ترک کر دے گا وہ کافر ہو جائے گا، مشرک ہو جائے گا۔ مشکات میں حدیث میں اللہ کے رسول اسلام نے فرمایا کہ جی اللہ تعالیٰ نے دن اور رات میں تم پہ 5 نمازیں فرض کی ہیں، جس شخص نے ان نمازوں کی حفاظت نہ کی وہ قیامت کے دن فرعون، قارون، حامان کے ساتھ ہوگا، یعنی کافروں کے ساتھ کھڑا ہوگا، مسلمانوں کے ساتھ نہیں کھڑا ہوگا۔ اسی حدیث سے جو علماء رمین ہے یا عرب علماء ہیں انہوں نے اس کو مستقل یعنی جو نمازی اس کو بالکل کافر قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ پکا کافر ہے جو مستقل بے نمازی، یہ تارک صلاۃ ہے۔ تو وہ تو نماز کی باؤنڈری ہے۔ یعنی آپ دیکھیں جب ہم اس بات کو میں کر رہا ہوں کہ آپ دیندار لڑکے سے شادی کریں تو ان کا کرائٹیریا کیا ہے؟ اسٹل گمراہی کے اندر گمراہی۔ کہ آپ دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی بس اگر وہ نماز پڑھتا ہے تو گویا کہ دیندار ہے۔ یہ کہاں سے دینداری ہے؟ یہ تو باؤنڈری ہے اسلام کی۔ اگر وہ یہ بھی نہیں کرتا تو پھر کافر ہے۔ یہ تو بس وہ کنارے پہ کھڑا ہے اسلام کے، ابھی اس نے داخل ہونا ہے، ابھی اس نے متقی بننا ہے، ابھی اس نے دینداری اس کے جسم میں اندر داخل ہونی ہے۔ اس لیے حقیقی دیندار میں سب سے پہلی چیز دیکھنی چاہیے عقیدہ۔ اگر اس کے عقیدے میں شرک موجود ہے تو اس سے نکاح نہیں ہوتا، بالکل بھی اس سے نکاح نہیں ہوتا۔ آگے جا کے اس والے سے آیت پڑھیں گے۔ اس لیے اگر کوئی شخص ایمانت دار ہے، حلال حرام کی پابندی کرتا ہے، حرام نہیں کماتا، اسی طرح اس کا دیگر لوگوں کے ساتھ اس نے سلوک ہے، اخلاق اچھا ہے، نماز کا پابند ہے، عقیدہ اس کو صحیح ہے، دین کا کام کرتا ہے، اپنی اللہ کے رسول اسلام کے مشن کو جانتا ہے، پھر اصل میں وہ دیندار ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہم سمجھتے ہیں ہر بندہ دیندار ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ اس امت کی ایک ایکسٹرا چیز بھی ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ یہاں پہ ایک بات ہم جیسے یہ سلائڈ نمبر میں 18 پہ ہوں، باقی لوگ بھی یہاں تک اگر اسکرول کرنا چاہیں تو کر لیں۔ آپ اس چیز کو دیکھیں کہ ہم دینداری کسی چیز کو سمجھتے ہیں بس اگر کوئی شخص نماز پڑھ لے، روزے رکھ لے، یہ تو ایک باؤنڈری ہے۔ اب اس امت کی ذمہ داری کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے خود یہ بات بیان کی ہے سورۃ آل عمران کے اندر، سورۃ نمبر 3 آیت نمبر 110 کے اندر
کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے، تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ تو آپ اس چیز کو دیکھیں کہ ہمارے ہاں اکثر لوگ یعنی اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ وہ دیندار ہیں، لیکن اصل میں وہ دیندار نہیں ہوتے۔ دیندار تو وہ ہے جو اللہ کے رسول اسلام کے مشن کو آگے لے کے چل رہا ہے۔ سورۃ الاعراف کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ آیت میں موجود ہے ایک بات کہ اللہ تعالیٰ نے خود اس کی ڈیفینیشن بیان کی، حقیقت میں اس نبی کا امت ہی کون ہے، یعنی کون ایسا شخص ہے جو اس نبی کا امت ہی کہلانے کے لائق ہے۔ اسی آیت کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس شخص نے اس نبی کی اتباع کی، پیروی کی، اور جو نور یعنی قرآن اس کے ساتھ نازل کیا گیا ہے اس کی پیروی کی، تو واقعتاً یہی وہ لوگ ہیں جو اپنی بات میں سچے ہیں، ہدایت پانے والے، فلاح پانے والے۔ اور اسی نور، اسی قرآن میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ تو اگر وہ شخص اللہ کے رسول اسلام کے مشن کو آگے نہیں لے کے چلا، وہ کیسا دیندار ہے، وہ کیسا امتی ہے؟ وہ تو امتی کہلانے کے لائق ہی نہیں ہے۔ یہ دیکھیں اس امت کی خاصیت بات یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم بہترین امت ہو۔ کیوں کہا؟ کہ ہر نبی جب فوت ہو جاتا اس کی امت کے ذمہ یہ فرض نہیں تھا، لازم نہیں تھا کہ وہ دین کی بات، دعوت، تبلیغ آگے کام پھیلائے، یہ صرف نبی کی ذمہ داری ہوتی تھی۔ لیکن اس نبی، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد، کیونکہ ختم نبوت ہو چکی ہے، اب کوئی نبی نہیں آئے گا، تو اس لیے وہ جو نبیوں والا کام تھا، انبیاء والا کام تھا، وہ ٹرانسفر کر دیا گیا ان کی امت کو۔ اس لیے یہ اگر ایک شخص دیندار ہے، یعنی اس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعتاً امتی کہلانے کے لائق وہی شخص ہے جو اس مشن کو آگے لے کے چل رہا ہے، ورنہ وہ کس منہ سے اس نبی کا امتی کہلواتا ہے؟ کس منہ سے وہ سفارش کا حقدار کر رہا ہے جس نے اپنے نبی کے مشن کو بھی لا دیا ہے؟ وہ اپنے نبی کے مشن کو آگے لے کے نہیں چلا، اس کو پتہ بھی نہیں میرا نبی کا مشن کیا ہے، پھر وہ کس چیز کا دیندار ہے؟ وہ تو باؤنڈری پہ کھڑا ہے، کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے، وہ صرف باؤنڈری پہ کھڑا ہے، وہ دیندار نہیں ہے۔ وہ بھی نماز پڑھے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بندے کے کفر اور ایمان میں فرق کر دینے والی چیز نماز کا ترک کر دینا ہے۔ اگر وہ نماز کو ترک کرتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، تو وہ کافر ہے۔ اس لیے یہ دینداری کی یعنی آپ کہیں گے وہ بس نماز پڑھتا روزہ رکھتا ہے، یہ دینداری کی ڈیفینیشن نہیں ہے۔ یہ تو آپ اس کو بچی کو گمراہ کر رہے ہیں یا بچے کو گمراہ کر رہے ہیں کہ جی وہ بچی تو نماز پڑھتی ہے، تو اس کی ایک باؤنڈری ہے۔ دینداری تو یہ چیز ہے جو آپ کو اس مثال نے پوائنٹس میں نے بات بیان کی ہے، جو اللہ کے رسول اسلام کے مشن کو جانتا ہو، یعنی سمجھتا ہو، اس کو آگے بھی لے کے چل رہا ہو۔ یہ کیسا امت ہے؟ اس کو پتہ ہی نہیں کہ میں عاشق رسول ہوں، اور اس کو پتہ ہی نہیں ہمارے نبی کا مشن کیا تھا۔ اس نبی کا مشن ہمارے یہاں ٹرانسفر ہوا ہے۔ اب یہ آیت، یہ جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 110، یہ کیا مجھے یعنی خود اللہ تعالیٰ نے وحی کی تھی؟ نہیں، یہ اللہ کے رسول نے بیان کی ہے، یہ ان کے زبان مبارک سے بیان ہوئی ہے، گویا کہ انہوں نے اپنی امت کو یہ ذمہ داری ٹرانسفر کی ہے خود، یعنی خطبۃ حجۃ الوداع کے اوپر بھی یہ چیز ٹرانسفر ہوئی۔ لیکن آپ دیکھیں کہ گویا کہ اس چیز کی طرف توجہ نہیں دی جاتی، اس چیز کو سمجھا نہیں جاتا۔ تو حقیقی دیندار شخص کی میں نے آپ کو ڈیفینیشن بتا دی۔ ایسے لوگ تھوڑے ہیں، تو آپ بھی تو قیمتی ہیں نا، ایسے رشتے کم ہیں تو آپ بھی تو قیمتی ہیں۔ جب آپ اس بات کو کہتے ہیں کہ جی ہم دیندار رشتہ ڈھونڈتے ہیں، ہمیں ملتے بہت کم ہیں، تو آپ بھی تو کم ہے نا، آٹے میں نمک کے برابر، آپ خود بھی تو کم ہیں، آپ کو بھی کوئی نہ کوئی ڈھونڈ رہا ہوگا، ٹائم لگے گا۔ لیکن ایسا نہیں کہ آپ اپنی زندگی برباد کر دیں۔ دیکھیں اللہ کے رسول اسلام نے فرمایا کہ میری امت کی جو اکثر ہی عمر ہے، ایوریج عمر، اوسط عمر 60 سے 70 سال کے درمیان ہوگی، 65 کہہ لیں ایوریج اس کو۔ اب ان 60 میں سے عام طور پہ ہمارے معاشرے میں جو شادی ہو رہی ہوتی ہے 25 سے 30، کچھ کی 23 سے 30، اچھا ان میں سے 15 سال تک جو ہمارا یعنی عمر گزرتی ہے وہ یعنی بلوغت میں نہیں ہوتی، نابالغ، اس میں عقل نہیں ہوتی۔ 10 سال صرف ہمارے گزرتے ہیں عقل کے، یعنی ہماری اصل میں بلوغت کے بعد جس میں انسان کو عقل آتی ہے، شعور آتا ہے، وہ اس کے بعد میجورٹی ہماری جو زندگی گزری ہے ازواج زندگی کے اندر گزر رہی ہے۔ تو آپ کی زندگی میں جس میں آپ کو عقل اور شعور حاصل ہوتا ہے، اس میں اکثر لائف ٹائم آپ کا تب گزرا ہوگا جب آپ کے نکاح میں کوئی آپ کی بیوی ہوگی یا آپ کسی کے نکاح میں ہوگی۔ تو اس چیز کو آپ نے سب سے پہلے مد نظر رکھنا ہے کہ اگر آپ نے اس معاملے میں غلطی کی نا تو آپ بہت بڑا خسارہ اٹھائیں گے، بہت بڑا، جو آپ کو بعد میں فیل ہوگا، اور کچھ کو تو قیامت کے دن فیل ہوگا، نظر آئے گا کہ کاش میں اس شخص سے یعنی تعلق استوار نہ کرتی یا کرتا۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ ایک شخص اگر یعنی دیندار نہیں ہے تو وہ آپ کی صحبت کو، آپ کی اس تعلق کو، آپ کی دینداری کو خراب کر دے گا، خاص طور پہ اگر وہ شخص دیندار نہیں ہے۔ یعنی وہ ظاہر ہے کہ میل ایک ڈومیننٹ پرسنالٹی ہوتی ہے فیمیل کے اوپر، تو اس کا اثر آپ کے اندر آتا ہے۔ اسی طرح اگر بیوی دیندار نہیں ہے تو اس کا اثر بھی آپ کے اندر آتا ہے۔ اسی لیے ایک انسان کو، کسی شخص کو اپنے ایمان کو یعنی خراب نہیں کرنا چاہیے۔ ایمان سب سے قیمتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول اسلام نے فرمایا کہ اس شخص نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا، اس نے ایمان کی مٹھاس پا لی، اس میں 3 باتیں پیدا ہوگی۔ اس میں ایک بات یہ کہ اس کو ایمان کے بعد کفر میں جانے کو یعنی اتنا ناپسند ہو کہ کہے کہ مجھے آگ میں ڈال دیا جائے، لیکن میں کفر سے یعنی جانے سے ناپسند کرتا ہوں، یعنی کفر کو پسند نہیں کرتا۔ تو ایمان سب سے قیمتی چیز ہے، یہ اگر گیا تو کچھ بھی آپ کے حاصل نہیں، یہ سب سے قیمتی چیز ہے۔ یعنی آپ دیکھیں
اللہ تعالیٰ تیسرا جو پارا اس کے اینڈ میں ایک آیت لے کر آیا ہے، وجود اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی، اس میں یہ بات ہمیں اس میں لکھی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن یعنی کسی شخص سے پوچھے گا کہ اگر کوئی یعنی اتنا بھی تم مال دولت جتنی بھی زمین میں مال و دولت ہے اس کو اگر دینا چاہو، اس کے عوض تمہیں اس میں عذاب سے چھٹکارا دے دوں، تو وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قیامت کے دن وہ شخص کہے گا کہ اللہ مجھ سے تو میری بیوی لے لے، سب کچھ لے لے، مال دولت میری مال جائیداد سب کچھ لے لے، مجھے صرف اس آگ سے بچا لے، تب بھی اس سے وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ لیکن اس دنیا میں اس سے قبول کیا جا رہا ہے کہ وہ ہے کہ شخص اپنے مال کو خرچ کر اللہ کے راستے میں اور صحیح زوج کا انتخاب کر، یہ بہت ضروری چیز ہے۔ اگر یہ چیز ایک انسان اس میں غلطی کرے گا تو بہت بڑی یعنی غفلت ہے۔ دوسری چیز، سب سے امپورٹنٹ چیز، دینداری سے بھی امپورٹنٹ چیز، آپ کو بہت سے دیندار ایسے لوگ مل جائیں گے جو مشرک ہیں، شرک کرتے ہیں، قبر والوں کو پوچھتے ہیں، غیر اللہ کی نظر و نیاز دیتے ہیں، دیگر لوگوں کو اپنا مشکل کو شان سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفات، غیب کا علم جاننا خود سے، اور یہ جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں ان کو غیر اللہ میں ثابت کرتے ہیں، یہ تمام کے تمام لوگ مشرک ہیں، اور ان سے نکاح نہیں ہوتا، نکاح اسٹیبلش ہی نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید کے اندر سورۃ البقرہ سورۃ نمبر 2 آیت نمبر 221 کے اندر کہ ایمان والو، مومن جو مرد ہیں وہ مشرک عورتوں سے نکاح نہ کریں جب تک ایمان نہ لے آئیں۔ وہ فرمایا کہ ایک لونڈی غلام عورت، یعنی جس طرح غلام ہوتا ہے نا، اس کے جو یعنی اس کی جو سیکنڈ آپ کہہ لیں کہ اس کی جو فیمیل ورژن ہوتی ہے وہ آپ کہہ لیں لونڈی، تو اس فرمایا کہ وہ اس سے بہتر ہے۔ یعنی ایک مشرک خواہ تمہیں کتنی خوبصورت لگے، کتنی بھری لگے، لیکن ایک لونڈی اس سے بہتر ہے۔ اس طرح فرمایا کہ اور اپنی جو مومنہ عورتیں، ایمان والی عورتیں مشرک مردوں کے نکاح میں دو، جو اگر ایک غلام ہے وہ اس سے بہتر ہے اگر وہ اہل ایمان والا ہے اگر کسی مشرک مرد سے۔ فرمایا ہے کہ یہ مشرک لوگ تمہیں دوزخ کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی مہربانی سے جنت اور بخشش کی طرف بلاتا ہے، اور فرمایا کہ اپنا حکم لوگوں سے کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ لوگ نصیحت۔ سب سے امپورٹنٹ چیز، آپ کا نکاح اسٹیبلش ہی نہیں ہوگا، وہ ہے کہ زنا کی زندگی ہوگی کہ اگر آپ اپنے عقیدے کو نہ دیکھا، عقیدہ اس کا خراب ہے، شرک کرتا ہے، یعنی اس کے عقیدے کے حوالے سے آپ نے نہ پوچھا۔ کل پرسوں مجھے ایک کوشچن آیا کہ انہوں نے کہا کہ ایک فیمیل کا کہ انہوں نے کہا کہ ایک بہت بڑی یعنی پریشانی میں مبتلا۔ میں نے کہا کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میرا جو شوہر ہے وہ یعنی غیر اللہ کو یعنی پکارتا ہے اور اسی طرح شرک کرتا ہے گویا کہ۔ تو میں نے کہا کہ یہ بات آپ کو پہلے معلوم نہیں تھی؟ تو اس نے کہا مجھے تو پہلے یہ بات معلوم نہیں تھی، نہ میں نے جاننے کی کوشش کی، اور اب وہ پریشان ہے کہ میں سے چھٹکارا کیسے حاصل کروں، اس کی اولاد ہے۔ آپ سوچیں کہ ایک چھوٹی سی غفلت کس طرح آپ زندگی کو برباد کرتی ہے۔ ایسے شخص سے نکاح اسٹیبلش نہیں ہوتا۔ ایون کہ جو لوگ شرک کرتے ہیں، میں کسی فرقے کا نام نہیں لے رہا، جو فرقے شرک کرتے ہیں ان کے ہاں بھی یہ بات کامن ہے، یعنی اس پہ گویا کہ اجماع امت ہے کہ اگر کوئی شخص شرک ہے، مشرک ہے، کافر ہے، اس سے نکاح نہیں ہوتا۔ اگر کوئی شخص یعنی دو شخص میاں بیوی نکاح میں تھے اور دونوں میں سے کسی ایک نے بھی شرک کر دیا، نکاح ٹوٹ جاتا ہے، اس پہ بھی اجماع امت ہے۔ میں پھر بتا رہا ہوں کسی فرقے کے خلاف نہیں ہے، آپ کسی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، کسی بھی آپ نے عالم سے جا کے پوچھ لیں، کسی فرقے کا اس بات پہ اختلاف نہیں ہے، فوراً نکاح ٹوٹ جاتا ہے، اور نکاح اسٹیبلش ہی نہیں ہوتا اگر مشرک ہو۔ یعنی اے ایمان تھے، کسی سے شرک کو سرزد ہوا یا کفر سرزد ہوا، فوراً نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ دوسرا، اگر وہ مشرک تھا، دونوں میں سے ایک تو نکاح اسٹیبلش ہی نہیں ہوتا، وہ نکاح ہوتا ہی نہیں ہے۔ یہ سب سے امپورٹنٹ چیز جو آپ کو دیکھنی ہے کہ وہ شخص مشرک نہ ہو، ورنہ ایک غلام شخص اس سے بہتر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر وہ ایمان والا ہے۔ یعنی اللہ کے ہاں جو قیمت یہ رتبے کی نہیں ہوتی جو ہمارے ہاں ایک یعنی دنیاوی سٹیٹس بن چکا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ تو ایمان کی وجہ سے ایک غلام کو، ایک لونڈی کو بہتر قرار دے رہا ہے ایک آزاد مرد سے۔ اس لیے ایک فیمیل کو سب سے زیادہ ایک چیز اس کی ٹینشن ہونی چاہیے ایک مرد کو کہ اس کی بیوی شرک تو نہیں کرتی، اس کا شوہر شرک تو نہیں کرتا۔ اسی طرح اللہ کے رسول اسلام نے فرمایا کہ جب انسان نکاح کر لیتا ہے تو اپنا نصف ایمان یعنی آدھا ایمان 50% جو اپنا ایمان ہے وہ مکمل کر لیتا ہے۔ فرمایا اللہ کے رسول نے کہ اب اسے چاہیے کہ باقی جو رہ گیا بچ گیا یعنی باقی جو آدھا ایمان ہے اس کے والے سے اللہ سے ڈرتا رہے۔ تو یہ نکاح وہ ہے کہ آدھا ایمان ہے، یہ اللہ کے رسول اسلام نے اس کو آدھا ایمان قرار دیا، اور یہ آدھی زندگی بھی آپ کی کہ آپ اپنی عقل اور شعور کی والی آدھی زندگی، آدھی سے بھی زیادہ زندگی بعض لوگ اکثریت یعنی ہمارے ہاں لوگ یعنی ازواج زندگی میں گزار رہے ہوتے ہیں، اور اگر آپ کو وہ زوج دیندار نہیں ہے، وہ دین کی طرف مائل نہیں ہوتا، پھر وہ آپ کو دین میں ہیلپ بھی نہیں کرے گا۔ اس لیے ان چیز کو یعنی آپ مد نظر رکھنا۔ اچھا، اب بہت سے لوگ جب ہم ان کو بہت سی فیمیل کو جب وہ دین کی طرف آتے ہیں یا میل دین کی طرف آتے ہیں، جب ان کو یہ بات کہی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہمارے گھر والے ہمارے خلاف ہو گئے، سارے گھر والے ہمارے خلاف ہو گئے، ہمارے گھر میں کوئی ایک بندہ ہمارے خلاف نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ابراہیم علیہ السلام کی مثال بیان کی، کس لیے بیان کی ہے؟ ہم جب نماز میں پڑھتے ہیں اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن لوگوں پہ تو نے انعام کیا، یعنی انعمت علیہم کے کیا معنی ہے
کہ اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے رستے پر چلا دے جن پہ تو نے انعام کیا. ہم نماز میں 17 رکھتے ہیں فرض کی، سنتوں کا نہیں میں کاؤنٹ کر رہا، 17 رکھتے ہیں، ٹوٹل فرض رکعت بنتی ہیں. 17 مرتبہ ہر رکعت میں ہم دعا مانگتے ہیں اللہ ہمیں ان لوگوں کے رستے پر چلا جن پہ تو نے انعام کیا. اور انعام یافتہ لوگ ابراہیم علیہ السلام، اللہ کے رسول علیہ السلام کے ذات کتنے ایسے انبیاء کرام ان کی جو یعنی گھر والے تو ان کے خلاف تھے. ابراہیم علیہ السلام کے تو پورے یعنی اکیلے اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اکیلے ایک امت تھے، پورا گھر والے بھی، والد بھی، والدہ، یعنی سب لوگ ان کے خلاف تھے، کوئی ایک بھی ان کے ساتھ نہیں تھا. پھر بھی وہ اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبت تھی ان کو. اس لیے ایک بات کو اگر آپ یعنی ذہن نشین کر لیں، آپ کا ایمان مکمل ہی نہیں ہے جب تک آپ کو آپ کے والدین، آپ کی مال، آپ کی اولاد، بیوی بچے، سب سے بڑھ کر آپ کو محبت اللہ تعالیٰ سے نہیں ہے اور اس کے رسول سے نہیں ہے. آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیوں یعنی اتنا بلند مرتبہ دیا. کتنے لوگ انہوں نے مسلمان کیے تھے؟ 10 لوگ بھی آپ نے گنوا سکتے انہوں نے مسلمان کیوں. 10 لوگ بھی ان کے فالوور میں نہیں ہیں جو ڈائریکٹ فالوور ہیں ان کے. انڈائریکٹ تو ہم سارے ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں، لیکن ڈائریکٹ ان کے 10 فالوور بھی نہیں ہیں. لیکن کیوں ان کا مرتبہ ہے؟ کوالٹی وائز کہ وہ ڈٹ گئے تھے، انہوں نے استقامت دکھائی کہ ساری معاشرہ میرے خلاف ہو جائے لیکن میں نے اس حکم سے نہیں ہلنا. آپ اس بات کو سوچیں کہ خواتین سے پوچھا جاتا ہے نکاح کے حوالے سے، کوئی شخص کیا زبردستی آپ کا نکاح کر سکتا ہے؟ کیا آپ سے سائن کروایا جا سکتا ہے؟ قبول کروایا جا سکتا؟ نہیں. جب آپ ڈٹ گئے تو یہ غیرت کا آپ کو یعنی ایک لوگوں کے سامنے اظہار کرنا پڑتا ہے، دکھانا پڑتا ہے کہ ایک آپ دیکھیں وہ شخص آپ دیکھیں ہمارے ہاں ایک غیرت کی بھی کمی ہوگی نا مسلمانوں کے اندر، غیرت بھی نہیں رہی کہ وہ لوگ اس قدر غیرت مند ہیں کہ وہ اپنی خرافات پہ، باطل جو اپنے نظریات اس پہ اتنے ڈٹے ہوئے ہیں کہ وہ پیچھے نہیں ہٹ رہے اس بات سے. اور ہم حق بات کو جانتے ہیں، اپنے نبی علیہ السلام کی تعلیمات کو بھی جانتے ہیں، اور اس بات کو بھی جانتے ہیں کہ ہمارا ایمان ناقص ہو جائے گا، مکمل نہیں ہوگا اگر ہم اپنے والدین کی بات ماننے اللہ کے رسول کے اسلام کی نافرمانی کر کے. پھر بھی ہماری غیرت تقاضا نہیں کرتی، ہم ان کی بات مان لیتے ہیں. یعنی وہ ناحق پہ ہوتے ہوئے اللہ کے رسول اسلام کی مخالفت میں بات کر رہے ہیں، ہم مان لیتے ہیں. اور ہم اتنی غیرت نہیں لوگوں میں اندر آتی کہ وہ کہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم کیا ہے، ہم نے اس کی بات کو ماننا ہے، ہم نے ان کی بات کو فالو کرنا ہے، کیونکہ ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوگا، ہمارا ایمان ناقص ہو جائے گا، ہمارے ایمان کی ویلیو نہیں رہے گی اگر ہم اللہ کے رسول اسلام کے مخالف کسی کی بات مان لیں، چاہے والدین ہی ہوں. تو یہ غیرت ہی لوگوں میں موجود نہیں ہے. آپ ہی غیرت دکھا لیں، لوگوں کو چاہیے کچھ آپ ہی غیرت دکھا لیں دین کے لیے. وہ اس غلط ناحق چیز پہ ڈٹے ہوئے ہیں تو آپ ہی ڈٹ جائیں. یہ مخاطب ان لوگوں سے، نوجوانوں سے، لڑکے لڑکیوں سے جو اس دین کی طرف آ گئے ہیں لیکن ان کے والدین دین در شادی نہیں کروا رہے. تو جب آپ ڈٹ گئے ہیں تو کیسے نکاح کروا سکتے ہیں آپ کا، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں کرتا نکاح؟ بات سمجھ آئی آپ کو؟ اس طرح ڈٹنا پڑتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کو کیا کہا گیا؟ تم اس کو آگ میں ڈال دو. کہا گیا نا ابراہیم علیہ السلام اس کو آگ میں ڈال دو. تو کیا وہ پیچھے ہٹ گئے؟ وہ کہتے ہیں میرے والد، میری پوری فیملی میرے خلاف ہو گئی ہے، میں اتنا برداشت نہیں کرتا. نہیں، جنہوں نے جو ڈٹ گئے تھے نا، اسی کی مثال ہم نے بیان کی. ہم اسی کی ان کے لیے دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے رستے پہ چلا جن پہ تو نے انعام کیا. ہم اللہ تعالیٰ نے لازم کر دیا اس دعا کو کہ تم روزانہ فرض نماز میں دعا مانگو کہ اللہ ہمیں ان لوگوں کے رستے پہ چلا. تو صرف دعا نہیں مانگنی بلکہ اس بات کو بھی جاننا ہے، کوشش بھی کرنی ہے. یعنی صرف اگر یہ بات ہوتی کہ اللہ تعالیٰ خود آپ کو اس رستے پہ چلا دے گا تو یہ واقعہ بیان نہ ہوتا. صرف قرآن مجید یہیں پہ ختم ہو رہا تھا، سورۃ الفاتحہ پہ بھی کہ اللہ میں انعام یافتہ لوگوں کے رستے پہ چلا، نہیں ختم ہوا. جب کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی بیان کی کہ انعام یافتہ لوگوں کا رستہ کیا ہے جو آپ کو بتایا جا رہا ہے. اس لیے آپ نے ڈٹ جانا ہے. کوئی بھی کچھ کہے آپ کے لیے اللہ اس کے رسول کی بات سب سے اہم ہے. اگر آپ نے بے دین کسی لڑکی سے شادی کر لی جو دیندار نہیں ہے تو آپ کی زندگی رسک پہ لگ جائے گی، آپ اپنے دین کو پھر بھول جائیں، آپ دین پہ پریکٹس نہیں کر سکیں گے. اسی طرح ایک چیز اور بھی سمجھی جاتی ہے کہ ہمارے یہاں اللہ کے رسول اسلام نے فرمایا کہ اپنے کف میں، اپنے ہم مرتبہ لوگوں میں رشتہ لو، رشتہ دو. یعنی ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص بہت زیادہ امیر ہے تو وہ کسی غریب گھر کی لڑکی لے اپنے گھر، اس کو ظاہر ہے ان کا کلچر نہیں پتا ہوگا. کوئی شخص بہت غریب ہے تو امیر گھر کی لڑکی لے ہے، اس کی زندگی صحیح نہیں گزر رہے گی. اس لیے فرمایا کہ اپنے ہم مرتبہ، اپنے برابر کے لوگوں میں رشتہ لو. اسی طرح کف سے مراد کیا ہے؟ یعنی اپنا ہم مرتبہ لوگوں سے کیا مراد کیا؟ اگر لڑکی دیندار ہے تو اس کا جو کف ہے، اس کو ساتھی ہے، اس کو جو یعنی اس کا جو شادی سے کرنی چاہیے وہ دیندار مرد ہے. یعنی اللہ کے رسول اسلام کی آپ اس حکم کی نافرمانی کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول اسلام نے فرمایا کہ اس لڑکی کا جو کف ہے وہ اس کا جو ساتھی بننا چاہیے وہ دیندار مرد ہے. اگر کوئی شخص یعنی دنیا دار ہے تو اس کا ٹھیک ہے، آپ سمجھیں گے جی وہ لڑکا بہت پڑھا لکھا ہے، اس کو یہ بہت ایسے سوسائٹی میں اٹھتا بیٹھتا ہے تو اس کو پڑھی لکھی لڑکی ہونی چاہیے، بات سمجھ آتی ہے. لیکن ایک لڑکی اگر دیندار ہے تو اس میں آپ کیسے اس بات کو کر سکتے ہیں؟ اس کا کیسے تعلق آپ کسی سے استوار کر سکتے ہیں؟ اس لیے اگر ان کے نزدیک
یعنی معذرت کے ساتھ ایک بری لگے بات کہ آپ شاید کہیں کہ والدین کبھی غلط نہیں ہوتے ہیں غلط. کیا جاہل لوگوں نے بڑا نہیں ہونا ہوتا؟ کیا جاہل لوگوں نے کبھی ماں باپ نہیں بننا ہوتا؟ ابو جہل کیا کسی کا والد نہیں تھا؟ تھا نا ابو جہل بھی والد کسی کا. یہ بات سخت ہے، لیکن بعض وقت آپ جب حقیقت کو تسلیم نہیں کریں گے تب تک آپ حق بات تک نہیں پہنچیں گے. کہ ابو جہل کسی کا والد نہیں تھا، وہ بھی تو کسی کا والد تھا. تو اس کے بیٹے کو چاہیے تھا کہ وہ ابو اپنے والد کی بات مان لیتا. ان کے والدین تو کبھی غلط نہیں ہوتے. نہیں ہو سکتے ہیں نا، ابراہیم علیہ السلام کا والد مشرک نہیں تھا، ہو سکتا ہے. تو اسی لیے آپ دیکھیں کہ آپ نے کبھی یہ نہیں سمجھا کہ ہم اپنے والدین کے خلاف نہیں جا سکتے. آپ نے جانا، یہ آپ کی ایمانی غیرت کا تقاضا ہے. کیونکہ اگر آپ ان کے خلاف نہیں جاتے تو پھر آپ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جا رہے ہیں. اس لیے یعنی والدین کو بھی چاہیے کہ اس بچی کا جو کف بنتا ہے وہ دیندار لڑکا بنتا ہے. اگر ایک بچہ دین کی طرف آ گیا تو اس کا کف جو ہے دیندار پردہ کرنے والی لڑکی ہے، نہ کہ آپ اس کو کسی ایسے لڑکے کے ساتھ لڑکی کے ساتھ بیاہ دیں جو اس کو دین کا نہ پتا ہو، جن کا دین کا نالج نہ ہو. اس لیے ہمیشہ اس بات کو کوشش کرنی ہے کہ اس کی جو برابری کا لڑکا ہے اس سے آپ نے یعنی آغاز کرنا ہے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ بعض اوقات مشکل ہوتی ہے، پیش آتی ہے کہ اللہ کے رسول اسلام نے فرمایا کہ لوگوں پر ایک ایسا وقت آئے گا کہ صبر کرنے والا یعنی ایسے شخص کو مشکل ہو جائے گا دین پر صبر کرنا، گویا کہ آگ کے انگارے کو مٹھی میں پکڑنا. فرمایا اللہ کے رسول اسلام نے کہ جو اس وقت ڈٹ جائے گا نا اس دین پر عمل کرے گا، اس کو اللہ کے یعنی فرمایا کہ میرے صحابہ جتنا تم 50 لوگ جتنا عمل کرتے ہیں تم 50 لوگ جتنا ثواب ملتا ہے اتنا اس وقت اس اکیلے شخص کو ملے گا. مرتبے کی بات نہیں ہو رہی، ثواب کی بات ہو رہی ہے. یعنی وہ شخص ڈٹ گیا ہے، وہ کہتا ہے کچھ بھی ہو جائے میں نے اس اللہ کے رسول کے حکم کو نہیں ٹالنا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 4 چیزوں کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے. کیا 3 چیزیں فنا ہونے والی ہیں، اس کی مال، اس کی یعنی حسب نسب، اس کا ایک جو سٹیٹس ہے یعنی اس سوسائٹی میں، اور اس کی خوبصورتی. فرمایا کہ تینوں چیزیں فنا ہونے والی ہیں. یہ خوبصورتی جو ہے یہ تو ہم آخرت کی بات کرتے ہیں 40 سال میں بعد ختم ہو جاتی ہے. آخرت تک کو کیا جانا، 40 سال بعد ختم ہو رہی تھی خوبصورتی ساری ہے. پھر وہ تعلق صرف ایک محبت کی بنیاد پر ہوتا ہے، وہ خوبصورتی کی بنیاد پر نہیں ہوتا. تو ہم بات کر رہے ہیں کئی دفعہ کئی لوگ ایسے ہیں جو بہت امیر تھے ان کا مال ختم ہو جاتا ہے، حسب نسب بھی ڈاؤن ہو جاتا ہے. بہت ایسے لوگ ہیں جو بڑا اسٹیٹس رکھتے تھے کسی وقت میں سوسائٹی میں، اب ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے. تو بات چیزیں دنیا کے اندر ختم ہو جاتی ہیں لیکن دین کبھی ختم نہیں ہوتا. یہ تو آپ کو جنت تک ساتھ جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس لیے آپ نے ڈٹ جانا ہے. یہ مشکل ہے، بالکل مشکل ہے. آپ جیسے لوگ قیمتی ہیں، جو لوگ دین پر عمل کرتے ہیں یقیناً یہ لوگ بہت قیمتی ہیں. یہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اسلام اجنبی دور میں شروع ہوا تھا، ان قریب اجنبی ہو جائے گا. تو آپ جیسے لوگ بھی کم ہیں نا، آپ جیسے لوگ بھی بہت کم ہیں. اس لیے ایسا رشتہ بہت مشکل سے ملے گا. لیکن یہ جو ایک رکاوٹ ہوتی ہے کہ ہم نے کاسٹ سے باہر نہیں کرنی، وہ دیندار نہیں ہے. دیکھیں جب آپ لوگ یعنی دیندار رشتے بہت زیادہ موجود ہیں لیکن لوگ کمپرومائز نہیں کرتے. مسئلہ یہ آ رہا ہے یعنی کمپرومائز اس طرح نہیں کرتے کہ جب کسی خاندان کو ایک اچھا رشتہ ملتا ہے یعنی وہ ایک لڑکا بس بہت مالدار ہے تب وہ اس چیز کو نہیں دیکھتے، وہ ہے کہ اس چیز کی طرف فوکس نہیں کرتے کہ وہ لڑکا خوبصورت بھی ہے کہ نہیں، اس کا کوئی سٹیٹس بھی ہے کہ نہیں. لیکن جب اس چیز کو آپ فوکس کریں کہ جب دینداری کی بات ہے تب ہمیں یاد آتا ہے لڑکا مالدار بھی ہو، پھر دینداری پہ کمپرومائز نہیں کرتے. بھائی جب آپ دینداری کو فوکس کر رہے ہیں، اللہ کے رسول کو حکم مان رہے ہیں تو پھر آپ ٹھیک ہے. جب آپ باقی باتوں پہ کمپرومائز کر رہے ہوتے ہیں، جب لڑکا مالدار ہوتا ہے تو آپ کو کئی دفعہ ہوتا ہے کہ لڑکا خوبصورت ہوتا ہے، اس کے پاس اچھی جاب نہیں ہوتی، مالدار نہیں ہوتا. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کا خاندان اللہ ہوتا ہے لیکن کوئی خاص مالدار نہیں ہوتا، خاص خوبصورت نہیں ہوتا. تو اس چیز کو مد نظر نہیں رکھنا آپ نے. جب آپ دین کی طرف دیکھیں گے تو بہت ساری چیزیں کمپرومائز کرنی پڑ جاتی ہیں. مالدار نہیں ہے تو ٹھیک ہے، کب تک مالدار نہیں رہے گا؟ 60 سال بعد ختم دنیا، پھر آخرت میں تو اس کے پاس جس کے لیے جنت ہی ہے نا. اچھا خوبصورت نہیں ہے تو کب تک خوبصورت نہیں رہے گا؟ 60 سال تک. ویسے بھی 40 سال تک سب یہ خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے. تو یہ سب چیزیں اکثریت دنیا میں ختم ہو جاتی ہیں. تو جب ایک بات جیسے میں نے آپ کو سمجھائی کی ہے کہ یہ جو بات جس کو ہم بہت زیادہ پرائرٹائز کر رہے ہوتے ہیں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. جب آپ دین کے اوپر آئیں گے تو آپ کو کچھ چیزوں میں کمپرومائز کرنا پڑے گا. شاید وہ لڑکا اتنا کماتا نہ ہو، ٹھیک ہے. اور یہ چیز بھی بات ایک کہی جاتی ہے ہمارے معاشرے کے اندر کہ جی وہ لڑکا دیندار ہے، ٹھیک ہے، تو ہم اس سے شادی نہیں کریں گے، غریب ہے. وہ شخص امیر ہے تو میں اس کو جا کے نا دیندار بنا دوں گی. اچھا لڑکا بھی کہتا ہے کہ جی لڑکی خوبصورت ہو میں اس کو دیندار بنا دوں گی، بنا دوں گا. اب بات یہ ہے کہ یہ دین کوئی ایسی چیز ہے جو ایسی داخل ہو جائے جسم یعنی انسان کے اندر. اللہ کے رسول اسلام نے اتنا ریکویسٹ کی اپنے چچا سے، ابو طالب سے، سیدنا علی کے والد سے، کہ یعنی ان سے ریکویسٹ کی گویا کہ آپ کلمہ پڑھ دیجیے میرے کام میں، لیکن انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا. تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ ایک انسان کلمہ نہیں پڑھتا، ایمان لے کر نہیں آتا. اس لیے ایک انسان کو پوری کوشش کرنی چاہیے کوئی وہ ایک انسان وہ ہے کہ دین کو پرائرٹائز کرے، دین کو ترجیح دے.
جب آپ دین پر چلیں گے بہت ساری باتوں میں آپ کو کمپرومائز کرنا پڑے گا. دین آسانی سے نہیں آتا، لیکن آپ کو کہنا چاہیے کہ وہ لڑکا دیندار ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس کی برکت سے مالدار کر دے گا. میں شادی اپنی بیٹی کی کس سے کر دیتا ہوں، یہ لڑکی کو بھی سوچنا چاہیے کہ اس کے پاس دین ہے نا، وہ مالدار نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کو دین مال بھی دے دے گا، جو اٹ سیلف فنا ہونے والی چیز ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو مال دے دے گا. یہ سوچ ہونی چاہیے. ہمارے یہاں الٹ سوچ ہے، نہیں خوبصورت ہونی چاہیے، میں اس کو دیندار بنا دوں گا، اس کو میں یعنی اس کو دین کی تعلیم دلوا دوں گا. اچھا جی، خوبصورت مالدار ہونا چاہیے، اس کو میں دیندار بنا دوں، کیسے بنا دیں گے؟ یہ آسان چیز ہے، یہ ایسے دین داخل نہیں ہوتا کسی کے اندر. اسی طرح خواتین لڑکیوں پہ زبردستی کی جاتی ہے. دیکھیں اللہ کے رسول اسلام نے فرمایا کہ لڑکی سے اس کی رضامندی دریافت کی جائے، اور اگر انکار کر دے تو اس پر زبردستی کا کوئی جواز نہیں، یعنی یہ حق اس کی خود اس لڑکی کے پاس ہے. اسی طرح اللہ کے رسول اسلام نے فرمایا کہ بیوہ عورت کا نکاح نہ کیا جائے جب تک کہ اس سے مشاورت نہ کی جائے، اس سے مشورہ نہ کیا جائے. اور فرمایا کہ کنواری عورت کا نکاح نہ کیا جائے جب تک اس سے اجازت نہ لی جائے. پوچھا اللہ کے رسول اسلام نے کہ یعنی اگر وہ اجازت لینے کا کیا طریقہ ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو خاموش رہے مطلب وہ راضی ہے، جو راضی نہیں ہے وہ بولے. ٹھیک ہے، تو اس لیے خاموشی اجازت ہے. اسلام میں دیگر بھی بہت سی چیزوں میں خاموشی اجازت سمجھی جاتی ہے. تو اگر آپ کو اعتراض ہے، پوچھا جا رہا ہے جب آپ سے کہ قبول ہے کہ نہیں قبول، تو آپ کو بولنا ہے. آپ کو اپنی دینی غیرت کے لیے بولنا ہے. آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے تقاضا یہی ہے کرتا ہے کہ آپ نے بولنا ہے کہ جی میری اسے شادی نہیں کرنی، کیونکہ وہ شخص دیندار نہیں ہے، اس کے عقیدے میں شرک موجود ہے. وہ شخص کے ساتھ مجھے دین کے اوپر میری ہیلپ نہیں کرے گا، مجھے یعنی اس دین کے اوپر جمع رہنے میں میری ہیلپ نہیں کرے گا، مدد نہیں کرے گا، اس شخص کے ساتھ نکاح میں آنے کی وجہ سے میں دین سے دور ہو جاؤں گی. یہ بات کہنی پڑے گی، یہ غیرت کا تقاضا ہے. اور یہ اگر ہم نہیں کہیں گے تو پھر گویا کہ آپ رضامندی قبول کر یعنی دے رہے ہیں اس بات کی. اس لیے خاموشی رضامندی ہے. آپ کو یعنی اگر مسئلہ ہے تو آپ اس کو بولیں. دوسری اس سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلے ہی یہ تمام تر باتیں اپنے والدین کو بتا دیں، اور اس پہ ان کو بتا دیں کہ آپ اس بات پہ کس قدر اسٹرکٹ ہیں، یعنی کچھ بھی ہو جائے آپ ان کی اس بات پہ نہیں مانیں گے. اسی طرح آپ دیکھیں ابن عباس عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ ایک نوجوان ہماری لڑکی کے اللہ کے رسول اسلام کے پاس آئی اور اس نے بتایا کہ اس کے والد نے اس کا نکاح کر دیا ایک مرد سے، جبکہ وہ اس کو ناپسند کرتی ہے، اس کو پسند نہیں کرتی. تو اللہ کے رسول اسلام نے اس کو اختیار دیا کہ وہ چاہے تو اس نکاح کو فسخ کر دے. اس لڑکی نے کہا کہ اللہ کے رسول میں اس شخص سے نکاح ختم نہیں کرنا چاہتی، لیکن میں اس مسئلے کو عام کرنا چاہتی تھی کہ ہر لڑکی کے پاس اختیار ہوتا ہے اگر اس کے والدین اس کی نکاح یعنی زبردستی کر دیں، اس کے پاس اختیار ہو کہ وہ یعنی اپنا جو نکاح ہے وہ توڑ سکے. اچھا یہ نکاح کون سا ہے؟ بچپن میں جب بڑے رشتہ ایک جوڑ جاتے ہیں، یعنی کہ ہمارے یہاں ایک بہت بڑی غلط فہمی ہوتی ہے کہ بڑے یہ کرتے ہیں کہ چلو ہمارے بچے نا آپس میں ملتے رہیں گے تو میں یہ رشتہ جوڑ دیتا ہوں، بچے بچی یعنی دو بھائی ہیں، دو بیٹے ہیں اس کے، تو ایک ہی بیٹی ہوتی ہے ایک بیٹا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں اس کا جو بڑے ہوتے ہیں ان کا رشتہ کر دینا، ان کا نکاح کر دینا. وہ شاید اس لیے سے کر رہے تھے میرے بیٹے آپس میں ملتے رہیں گے، ظاہر رشتہ داری جو ہوگی آپس میں، تو آپس میں ایک گس نکاح سسرال وغیرہ بن گیا. لیکن بعد میں جب بڑے ہوتے ہیں ان کی سوچ نظریات تبدیل ہوتے ہیں. اس لیے اس لڑکی سے پوچھا جائے کہ تمہارا ہم نے ایک رشتہ قائم کیا تھا بچپن میں، اب کیا تم اس پہ رضامند ہو کہ نہیں؟ اس کو فورس نہ کیے جانے چاہیے. یہ اللہ کے رسول اسلام کی تعلیمات ہیں. ٹھیک ہے، اب دیکھیں کہ ہمارے ہاں لوگ اللہ یعنی وہ چیزیں جس کا حکم موجود ہے، یعنی اللہ کے رسول اسلام کی تعلیمات ہیں، وہی نازل ہوئی ہے، یہ تمام کتاب یعنی اللہ کی باتیں، اللہ کے احکامات ہیں، واضح تعلیمات، ان پر عمل پیرا نہیں ہوتے، یعنی اس کے خلاف چلتے ہیں، اس کے خلاف ہیں، اور اپنے باطل نظریات بھی اتنے ڈٹے ہوئے ہیں کہ ہم نے اس کو نہیں چھوڑنا. تو آپ دیکھیں کہ وہ لوگ اپنے باطل نظریات سے پیچھے نہیں ہٹ رہے، اور ہمارے اندر کہ اتنی بھی غیرت باقی نہیں ہے کہ ہم اللہ اس کے رسول کی محبت کا اپنا تقاضا پورا کریں، اور ہم اس بات پہ ڈٹ جائیں کہ ہمیں اللہ کے رسول سے زیادہ محبت ہے. یعنی اپنے ایمان کو مکمل کریں، اس چیز کو آپ نے فوکس کرنا ہے. اگر آپ یہ نہیں کرتے آپ کا ایمان بھی کیسے مکمل ہے؟ وہ کہ آپ کے اندر پھر غیرت ہی زندہ نہیں رہی کہ وہ اپنے وہ ناحق ہوتے ہوئے، یعنی ایک مسلمان کی غیرت کا آپ دیکھیں کس قدر وہ اس کی غیرت مر چکی ہے، ختم ہو چکی ہے، کہ دین مسلمان خود کو کہتا ہے لیکن وہ اللہ اس کے رسول کے لیے خاطر سٹینڈ نہیں لے سکتا. ایسی بھی کیا یعنی ایک انسان کی مجبوری ہے، آپ دیکھیں. اس لیے کسی شخص کو یعنی نکاح یعنی ایسی چیز کا فورس نہیں کرنا چاہیے، اس سے اختیار ہے، وہ جہاں نکاح کرنا چاہے وہ کر سکتی ہے، اس کے پوچھنا چاہیے. اچھا یہ جو ایک بات کہی جاتی ہے، ایک حدیث ہے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس لڑکی کا نکاح اس کی ولی کی اجازت کے بغیر وہ اس کا نکاح باطل ہے، باطل ہے، باطل ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کے ذریعے یعنی اس حدیث سے فہم لیتے ہیں، مان لیتے ہیں کہ جی والد اختیار ہے، کیونکہ والد ولی ہوتا ہے، یہ بڑا بھائی ولی ہوتا ہے، والد نہ ہو تو. اس میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ جو کماری لڑکی ہوتی ہے اس کو معاشرے کا اتنا پتہ نہیں ہوتا. آپ نے بہت سارے کیسز دیکھے ہوں گے، سوشل میڈیا آپ یوز کرتے ہیں، کہ جی فلاں لڑکی بھاگ گئی، اس کے بعد اس کو پتہ چلا کہ جی لڑکا فراڈ نکلا، لڑکے نے اس کو چھوڑ دیا،
مختلف معاملات آپ کو دیکھنے ملتے. کیوں؟ کیونکہ کماری لڑکی نے معاشرے کو نہیں دیکھا ہوتا، وہ اس بات کو جج نہیں کر پاتی کہ لڑکا سیکھ ہے کہ نہیں ہے، اس کی تحقیق نہیں کر پاتی، اس کو سرچ نہیں کر پاتی، بہت جلدی باتوں میں آ جاتی ہے. یہ عورت یعنی ذات کا ایک نقص کہہ لیں یا ایک کمزوری کہہ لیں جو سرٹ کرنی نہیں چاہیے. اس لیے حکم تھا کہ کماری لڑکی کی جو نکاح اس کی ولی کی اجازت کے بغیر باطل ہے، کیونکہ وہ اس لیے باطل قرار دیا گیا کیونکہ وہ اس بات کی تمیز نہیں رکھتی. لیکن اگر لڑکی اگر وہ خود بتا رہی ہے کہ اللہ کے رسول کا حکم یہ ہے اور وہ لڑکا دیندار ہے، اس کو یعنی اگر رشتہ آیا وہ اس کو چیز کو شو کر رہی ہے کہ وہ لڑکا دیندار ہے، یہ میں نے اس دیندار سے لڑکے سے شادی کرنا ہے، تو اب اس چیز کو سمجھ آ گئی ہے. اب آپ یہ کہیں گے جی میں ولی ہوں، میری ذات کے بغیر نکاح نہیں ہوتا، آپ اس کے غلط فائدہ اٹھا رہے ہیں. آپ کو اس لیے یہ اختیار نہیں دیا گیا. ولی کی صرف اجازت ضروری ہوتی ہے. رضامندی جب پوچھا جاتا ہے وہ صرف اس لیے پوچھا جاتا ہے لڑکی سے، وہ اسی سے پوچھا جانا ہے اور اسی کا حق ہے. یہ اختیار اور کسی کو حاصل نہیں ہے کہ وہ اس کے بہاف پہ کہے کہ مجھے قبول ہے. اس لیے کبھی بھی یہ نہیں کہنا چاہیے مجھے قبول ہے. اسی لیے آپ دیکھیں بہت سارے لوگوں کو اللہ کے رسول اسلام نے فرمایا، نہیں یہ قرآن کتاب اللہ کے اندر آیت موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سوال کیا کہ کیا ہم آپ تمہیں بتائیں کہ اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں کون لوگ ہیں، یعنی وہ کون لوگ ہیں جو سب سے زیادہ نقصان میں ہیں. فرمایا اللہ تعالیٰ نے خود کتاب اللہ کے اندر آیت موجود ہے کہ جنہوں نے تمام کی تمام تر کوششیں صرف کر دی، کھپا دی، لگا دی دنیا کی کمانے کے لیے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. یعنی ان کی 100% ایفرٹ جو ہیں وہ دین کی خاطر ہیں. تو اس لیے آپ نے ہمیشہ دین کو ترجیح دینی ہے، دین پہ ڈٹ جانا، کبھی بھی اس چیز کو یعنی عمل پیرا نہیں. اسی طرح آپ جب دین کی طرف آتے ہیں تو آپ کو کہا جاتا ہے کہ تم دین کے اس حکم پہ تو عمل نہیں کرتے. ظاہر ہے کہ جب دین کی طرف آتے ہیں لوگ یہ تانے دیتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ جس چیز کی طرف آپ کو حکم دیا جا رہا ہے آپ نے عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے. جتنا آپ کے اوپر استطاعت ہے، آپ یہ کہیں کہ مجھے یعنی اس عمل میں مشکل آ رہی ہے تو میں اس پہ عمل نہیں کر پا رہی. تو یہاں پہ یہ بات کی جا رہی ہے کہ اللہ کے رسول اسلام، جب اس حدیث کو پہلے بھی سیشن میں کئی مرتبہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کے رسول اسلام جب بھی کسی کو مسلمان کرتے اس بات سے وعدہ لیتے تھے، اس بات کا عہد لیتے تھے، اس بات پہ وہ کہ بیعت لیتے تھے کہ تم دین پر چلنے کے معاملے میں کسی کی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرو گے. لوگ تمہیں جو مرضی کہیں کہ جی تم بڑا مولوی آگے، تم بہت سی دیندار ہوگی، تمہارا تو پاسٹ یہ تھا. فرمایا اللہ کے رسول اسلام نے کہ یعنی اس بات کا وعدہ لیتے تھے. آج اللہ کے رسول اسلام ہمارے درمیان موجود ہوتے تو ہم ان کے ہاں وعدہ کرتے پھر ہم مسلمان ہوتے، کیونکہ جب نبی موجود ہوتے تو اس کے ہاتھ بیعت کرتے ہیں مسلمان ہونے کے لیے. اب نہیں ہے تو ہم ایسی کلمہ پڑھ کے بھی ہر شخص مسلمان بنا پھرتا ہے. یعنی اس وقت ہم اللہ کے رسول السلام سے وعدہ کرتے کہ اللہ کے رسول ہم کسی سے ملامت کرنے کی علامت کا خوف نہیں رکھیں گے، ہم نہیں ڈریں گے، ہم اس بات کو آپ نے اگنور کرنا ہے. یعنی آپ دیکھیں یہ وہ شخص نہ حق غلطی بہت رہا ہے، آپ کو برا والا کر رہا ہے، تنقید کر رہا ہے، اور آپ اس کی بات کو فیل کر کے چھوڑ دیں دینداری پہ عمل کرنا. یہ آپ کی غیرت ہے. یہ اس چیز کو آپ نے نہیں کرنا. ان کی کیا ویلیو ہے؟ جو بندہ یہ بات کر رہا ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اس کی بات کی کیا ویلیو، اس کو کوئی بھی آپ کو ویلیو دینے کی ضرورت نہیں ہے. اسی لیے ہمارے معاشرے میں ایک چیز اور بھی یعنی عام ہے جس کو یعنی ذہن نشین کرنے کی ضرورت ہے کہ خاص طور پہ مردوں کے لیے، جن مردوں نے دیندار عورتوں سے شادی کرنی ہے، وہ ہے مسئلہ حجابی فیمنزم کا. یہاں پہ مختصر بیان کر رہا ہوں، آنے والے سیشن میں ڈیٹیل بیان کروں. اچھا، بہت سی لڑکیاں جو یہ نعمان علی خان، مفتی مینک اور ان جیسے اسکالر کو پڑھتی ہیں، جنہوں نے فقہ کو نہیں پڑھا ہوتا، جنہوں نے حدیث کو نہیں پڑھا ہوتا. یہ نعمان علی خان تو خود بھی طلاق یافتہ ہے، اس کی خود بھی جو میرج ہے وہ کامیاب نہیں ہوئی تھی. وہ لوگوں کو یہ کہتے ہیں جی لڑکی کے ذمہ نہیں ہوتا کہ وہ یعنی شوہر کی کام کرے، اس کو گھروں کے کام کرے، ٹھیک ہے. یہ بات کی جاتی ہے. اس وجہ سے بہت سے ہمارے ہاں شکایت آتی ہے جب ان سے مردوں سے ہم لڑکوں سے کہتے ہیں کہ جی آپ دیندار لڑکیوں سے شادی کریں، تو آگے سے کہتے ہیں جی وہ تو گھر کے کام ہی نہیں کرتی، وہ تو ہمارے یعنی والدین کی خدمت نہیں کرتی، وہ تو ہمارے والدین کو اپنا حق ہی نہیں سمجھتی. یہ ایک وجہ ہے کہ جو وہ مرد ہیں دیندار لڑکی سے شادی نہیں کر رہے ہوتے. پہلی بات ہے کہ اس کو تو سٹارٹ میں بات کلیئر کر لینی چاہیے کہ آپ کے اندر کیا یہ جو فیمنزم ہے، اس کو اسلامی فیمنزم کا نام دیتا ہے، کیا یہ گند تو موجود نہیں ہے؟ کیونکہ گند ہے نا، کتاب و سنت کی مخالفت ہے. جو بھی گمراہ فرقہ اس دنیا میں، آپ قادیانی ہو، خارجی ہو، کوئی بھی گمراہ فرقہ اس میں موجود ہے، ٹھیک ہے. یعنی کوئی بھی ایسا گمراہ فرقہ اس معاشرے کے اندر جو بھی آپ کو نظر آتا ہے موجود ہے، اس کی یعنی گمراہی کی ایک ہی وجہ ہے، ایک ہی وجہ ہے کہ اس نے کسی ایک آیت حدیث کا، کچھ آیت حدیث کا غلط فہم لیا ہوتا ہے، اس کا من مرضی کا مطلب لیا ہوتا ہے. اسی وجہ سے ہوتا ہی ہے کہ وہ اپنی معاشرے کے اندر گمراہی پھیلا رہے ہوتے ہیں. آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول اسلام نے فرمایا کہ یعنی تم میں سے بہتر عورت وہ ہے کہ جب اس کا خاوند اس سے دیکھے تو اس کو خوش کر دے، جب اس کا خاوند اس کو کوئی حکم دے تو وہ اس کی اطاعت کرے. اسی طرح آپ دیکھیں ایک بات کہی جاتی ہے کہ عورت کے ذمے خاوند کا خرچہ نہیں ہے، خاوند کا یعنی خاوند کا مطلب کام کاج نہیں ہے. یعنی خاوند خود آئے اور خود کھانا پکائے، عورت کے ذمہ تو یہ لازم نہیں ہے اس کے بچوں کی کھانا پکائے. اسی طرح اس کے گھر والوں کی دیکھ بھال نہیں ہے. آپ دیکھیں اللہ کے رسول اسلام کی
ہمیں زندگی سے ایک واقعہ ملتا ہے کہ جابر بن عبداللہ اللہ کے رسول اسلام کے پاس آتے ہیں اور وہ پوچھ کے یعنی اللہ کے رسول اسلام ان سے پوچھتے ہیں کہ تم نے شادی کس سے کی ہے؟ وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول میں نے ایک بیوہ عورت سے شادی کی ہے۔ تو اللہ کے رسول اسلام نے فرمایا کہ تم نے کنواری عورت سے شادی کی نہیں کی، تم خود ینگ ہو، تم اس کے ساتھ کھیلتے، وہ تمہارے ساتھ کھیلتی۔ تو اس نے کہا کہ اللہ کے رسول میرے والد عبداللہ رضی اللہ عنہ غزوہ احد میں شہید ہو گئے تھے، میں نے یہ نہیں چاہا کہ نہ یعنی کنواری نہ تجربہ کار لڑکی لا کے ان کے اوپر بٹھا دوں، بلکہ میں نے اسے یہ بات یعنی سوچا کہ میں ایک بیوہ عورت لے کے آؤں جو ان کی تربیت کر سکے، ان کی یعنی دیکھ بھال کر سکے۔ تو اللہ کے رسول اسلام نے فرمایا کہ تم نے اچھا کیا۔ یہ حدیث میں آپ کو نمبر دوبارہ بتا دیتا ہوں، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5367 ہے۔ اب ان لوگوں کے پاس کیا جواز ہے جو کہتے ہیں کہ جی اگر کوئی شخص اس لیے سے نکاح کرتا ہے کہ اپنے گھر والوں کی دیکھ بھال کروا سکے، جائز ہی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں تم نے اچھا کیا ہے، یعنی کہ دیکھیں آپ جو بھی گمراہ فرقہ، ایک بات یاد رکھنی اس دنیا میں، جو بھی گمراہ فرقہ ہے یعنی کوئی بھی شخص کسی گمراہ فرقے کو ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے، کوئی بھی گمراہی پہ ہوتا ہے، کوئی بھی شخص اگر کوئی بھی گمراہی کی بات بیان کر رہا ہے، اس نے کسی بھی ایک قاعدے سے غلط فہم لیا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں اللہ کے رسول اسلام نے اس کو فرمایا کہ یعنی کہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں برکت دے، اور ان کو کہا کہ تم نے اچھا کیا۔ یعنی اس شخص نے خالصاً اس لیے نکاح کیا کہ وہ اپنی بیوی کو لے کر آئے، اپنی بہنوں کی خدمت کروائے، ان کی تربیت کروائے۔ تو یہ ایک فیمنزم جو ہمارے معاشرے میں گند موجود ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں ایسی عورتیں بظاہر آپ کو دیندار ملیں، ایسی عورتوں سے واقعتاً نکاح نہیں کرنا چاہیے، اس لیے یہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ ایسی عورتیں دیندار نہیں ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں، ایسی عورتیں دیندار نہیں ہیں، جو آپ کو پردہ کرتی ملیں گی، آپ کو دین پر عمل کرتا ملیں گی، لیکن اس طرح کا گند ان کے اندر موجود ہوگا جو کتاب اللہ کی غلط آیت، غلط حدیث، یعنی غلط آیت کا غلط فہم، حدیث آیت غلط نہیں ہوتی، اس کا غلط فہم لیا، اس کو غلط معنی لیا، اس وجہ سے یہ غلط یعنی کھا گئے۔ اس لیے آپ دیکھیں اللہ کے رسول اسلام نے فرمایا، جب یہ یعنی خواتین یہ بات کرتی ہیں کہ جی ہمارے ذمہ تو اس یعنی مرد کے یعنی گھر والوں کا خدمت ہے ہی نہیں، تو پھر مرد کے ذمہ بھی تو آپ کے 2 وقت کی روٹی ہے اور کپڑے ہیں، آپ کس لیے میک اپ کا سامان استعمال کرتے ہو؟ اے سی کس لیے انجوائے کرتے ہو؟ واشنگ مشین کس لیے انجوائے کرتے ہو؟ کہا جاتا ہے کہ مرد، اللہ کے رسول اسلام کی سنت کو بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام جب گھر میں ہوتے تو اپنی بیویوں کا ہاتھ بٹاتے۔ اچھا کس طرح ہاتھ بٹاتے؟ اس وقت چکی ہوتی تھی، اس کو ہاتھ سے آٹا پیستے تھے، کپڑے واشنگ مشین نہیں ہوتی تھی، استری نہیں ہوتی تھی، پنکھا نہیں ہوتا تھا، تو اگر کسی مرد نے آپ کو واشنگ مشین لے دی ہے تو اس نے آپ کا ہاتھ بٹا دیا ہے، جو اللہ کے رسول بٹاتے تھے۔ اسی طرح اگر کسی مرد نے آپ کو گندوں پہ سوا کے لا دیا تو اس نے آپ کا ہاتھ بٹا دیا ہے۔ سیدہ فاطمہ اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں، اللہ کے رسول چکی چلا چلا کے ہاتھ میں چھالے پڑ گئے ہیں، مجھے کوئی غلام دے دیجیے، آپ کے پاس کچھ غلام آئے ہیں۔ اللہ کے رسول السلام نے ان کو کہا کہ وظیفہ پڑھو، یہ غلام تمہیں نہیں میں دے سکتا۔ ٹھیک ہے، آپ دیکھیں کہ اس وقت یہ مشکل تھا نا، تو اگر ایک شخص نے آپ کو چکی سے آٹا پسوا کے لا دیا، اس نے آپ کے لیے آسانی کر دی ہے، جو اللہ کے رسول السلام کرتے تھے گھر میں بیٹھ، اس نے آپ کو واشنگ مشین لے دی، اس نے آسانی کر دی ہے۔ اس وقت یہ فیسلٹیز نہیں ہوتی تھی، یہ چیزیں مشکل ہوتی تھی، دین پر عمل پیرا ہونا مشکل ہوتا تھا، اس وجہ سے وہ خاوند اپنے بیویوں کو ہاتھ بٹاتے تھے۔ اب اگر ایک خاوند نے آپ کو یہ سہولت یعنی میسر کر دی، اس نے گویا کہ آپ کے لیے آسانی کر دی ہے، جو اللہ کے رسول اسلام کی سنت ہے کہ ہاتھ بٹاتے ہیں، اس نے پرماننٹ آپ کا ہاتھ بٹا دیا ہے۔ اس لیے آپ کہتے ہیں جی خاوند کی ذمہ یہ نہیں، تو پھر ایسی عورت کی یعنی کہ مرد کی ذمہ ہے کہ اس کے پاس 2 وقت کا کھانا دے اور 2 جوڑے سال کے، ایک گرمی کا ایک سردی کا، یہ اس کے ذمہ مرد کے ذمہ لازم ہے بس۔ لیکن آپ دیکھیں کہ ایک چیز ہمارے معاشرے میں بس غلط فہم کسی چیز کا بھی لے لیا جائے نا، تو وہ گمراہی کی پر لے کے جاتی ہے انسان کو۔ تو مرد کے ذمہ بھی تو پھر یہی لازم ہے نا کہ صرف وہ 2 وقت کی روٹی کپڑا دے، اگر آپ کے ذمہ لازم نہیں ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص یہ بات کرنا چاہتا ہے، اس کو پہلی بات جیسے حدیث میں بات بیان کی گئی کہ تجربہ کار بیوہ اور شادی کرنی چاہیے۔ ہاں اگر وہ کہتا ہے کہ مجھے کنواری سے کرنی ہے تو پھر اس کو تھوڑا ٹائم دے، اگر وہ اسے کام کروانا چاہتا ہے گھر والوں کا تو تھوڑا ٹائم دے اس کو، یعنی سیکھنے دے، تجربہ کار بننے دے، 2 سے 3 سال کا ٹائم دے، اس کے اوپر یکدم بوجھ نہ ڈالے سب گھر کا، پورے گھر کا۔ یہ چیز آپ کو ذہن نشین کرنی چاہیے، یعنی کہ اگر آپ کو کام کروانا ہے تو ٹھیک ہے، یہ جائز ہے، کیونکہ آپ بھی تو اس کو ایکسٹرا بینیفٹس دے رہے ہیں۔ یعنی صرف آپ نے اس کو کپڑوں اور کھانے پہ تو یعنی موقوف نہیں کیا ہوا، اس کو مزے مزے کے ایکسٹرا کھانے بھی کھلائے جاتے ہیں، ایک سے زیادہ جوڑا بھی لے کے دیا جاتا ہے، میک اپ کا سامان بھی دیا جاتا ہے، دیگر بھی سہولیات میسر کی جاتی ہیں، تو یہ بھی تو مرد کے پر لازم نہیں تھا۔ جب ایکسٹرا بینیفٹس انجوائے کرنا آتے ہیں تو ایکسٹرا خدمت کیوں نہیں کی جاتی؟ یہ غلط ہے مسئلہ ہے ان کا۔ اس لیے یہ چیز یعنی ہمارے معاشرے کے اندر عام ہے، اس چیز کو بھی ذہن نشین کرنا تھا، کیونکہ بہت سی یعنی بہت زیادہ یہ چیز عام ہو چکی ہے کہ بہت سی گرلز ان اسکالرس کو جن کو فقہ کا نہیں پتہ ہوتا، بس کتاب اللہ کی یا حدیث کا غلط فہم لے کے باتیں بیان کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ ان کو یہ بات نہیں پتہ ہوتی کہ اصل اس چیز کا معنی کیا ہے، اس چیز کا جو حدیث کا معنی کیا تھا، اس وقت کتنے ٹف حالات ہوتے تھے۔ آپ اس چکی کو دیکھیں، اتنا بھاری پتھر کی چکی ہوتی تھی، اس کو گھمانا پڑتا تھا اور روزانہ وہ پیسنا پڑتا تھا آٹا۔ اب تو 1 مہینے کا راشن پورا اکٹھا آ جاتا ہے۔
اتنی مشکل سے ڈول سے پانی لے کے آنا پڑتا تھا. اگر کسی مرد نے آپ کو موٹر لگوا دی گھر میں، ایک بٹن دبا پانی آ رہتا ہے، تو اس نے آپ کے لیے پرماننٹ آسانی کر دی ہے، اس نے آپ کا ہاتھ بٹا دی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بات کی جاتی کہ جی ہمارے ذمہ مرد اب یہ بات پہلے کہا جاتی تھی کہ ہمارے ذمہ مرد کے گھروں کا کام نہیں، ہم صرف مرد کا کام کریں گے، اپنے شور کا کام کریں گے. اب یہ کہا جاتا ہے کہ ہمارے ذمہ شور کا بھی کام نہیں ہے، ہم صرف اپنا کام کریں گے. شور خود آ کے اللہ کے رسول کی سنت عمل کرے، یعنی اس کا غلط فہم لے. اللہ کے رسول کی سنت یہ تھی کہ جب اتنا مشکل تھا کھانا وغیرہ پکانا، تو وہ چیز یعنی اللہ کے رسول اسلام ان کی ہیلپ کرتے تھے، پہلی بات. دوسری بات آپ دیکھیں ہیلپ کس چیز میں کرتے تھے. اللہ کے رسول اسلام کے والے سے حدیث میں آتا ہے کہ ان کے مہینے دو مہینے کھانا نہیں چلتا تھا تو نہ. اور فرمایا سیدہ عائشہ نے کہ خود حدیث فرماتی ہیں کہ ہم لوگ صرف دو چیزوں میں گزارا کرتے تھے، ایک کھجور اور پانی. اس میں کون سے برتن خراب ہو رہے ہیں جو برتن دھوتے تھے؟ اس میں کون سا کھانا پکتا تھا؟ وہ سیدہ عائشہ کا حجرہ بھی چھوٹا سا تھا، اس میں صفائی کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. پھر کون سا کام تھا؟ وہ چھوٹا موٹا کام تھا جس میں ہاتھ بٹایا جاتا تھا. ان کے گھر تو کھانا بھی نہیں پکتا تھا. کس چیز کے برتن خراب ہو؟ جو کہا جاتا ہے کہ مرد برتن خود دھوئے، مرد کھانا خود پکائے، ان کے گھر تو کھانا بھی نہیں پکتا تھا. پھر کس چیز میں اللہ کے رسول السلام ہاتھ بٹا رہے ہیں؟ وہ کچھ چھوٹے موٹے کام تھے جس کا غلط فہم نہیں جاتا. تو یہ کچھ سیشن میں کچھ انپورٹنٹ گائیڈ لائنس تھی، کچھ باتیں انپورٹنٹ رہیں گی، لیکن آپ نے لاسٹ میں وہی بات کہوں گا آپ سب کی نصیحت کے لیے، آپ سب کے فائدے کے لیے، کہ ہمیشہ آپ کو یعنی معاشرہ فورس کرے گا، معاشرہ آپ کو یہ بات کہے گا، لوگ کہیں گے جی تم بہت سے دیندار اب بنی پھری ہو، تمہارا پاس ہمیں پتہ ہے، تم جو دیندار تھی ہمیں پتہ چل گیا ہے، ٹھیک ہے، تم تو دین پہ عمل نہیں کرتی تھی، تم یہ کس طرح کی باتیں کر رہے ہو. خاندان والے کہیں گے، آپ کے سامنے خاندانوں کو بلا کے لائیں گے، دوستوں کو کہیں گے، کسی کے ذریعے سفارش دلوائیں گے، سب کو آپ کو خراب کریں گے، سب کو آپ کو فورس کریں گے. لیکن آپ نے ڈٹ جانا، آپ نے کہنا ہے کہ ہم نے اپنی میجورٹی لائف خراب نہیں کرنی، ہم نے اپنی آخرت خراب نہیں کرنی. اس لیے میں نے آپ کو پہلی ڈیفینیشن بتائی کہ دیندار مرد کون سا ہوتا ہے. آپ نے اسے شادی کیسے یعنی اس کو پرائرٹائز کرنا ہے، یعنی ہوا کہ ہم ہر کسی کو دیندار نہ سمجھ لیں، اس چیز کو آپ کو بتایا گیا. اس طرح آپ کو بتایا گیا کہ آپ نے دینداری پہ کیوں چلنا ہے، کیوں امپورٹنٹ ہوتا ہے یہ آپ کے لیے عمل کرنا، یعنی اس چیز کو پرائرٹائز کرنا کیوں آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے، کیوں آپ کی لیے ایک بہت زندگی کا سب سے اہم فیصلہ یہ، کیونکہ آپ کی آنے والی زندگی اور آپ کی آخرت اب اسی کے اوپر منحصر ہوتی ہے کہ آپ کی شوہر، آپ کی بیوی کیسی ہے. جب اگر وہ دیندار ہوگی تو وہ ہے کہ آپ کا یا آپ کی وہ مددگار ہوگی، تو آپ کی طرف سے جو بھی مشکلات آئیں گی آپ نے اس کو فیس کرنا ہے. ہاں نکاح میں آپ کو ٹائم لگے گا، آپ کا نکاح لیٹ ہوگا، رشتہ نہیں مل رہا ہوگا، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. جن لوگوں کا نکاح ہوتا ہے نا، آپ اس چیز کو کبھی کچھ وکیل اس راز سے کچھ رابطہ کریں جو فیملی کورٹ میں ہوتا ہے، آپ کو بتائیں گے کہ جب کسی غلط بندے سے شادی ہو رہی تھی نا، تب وہ زندگی زیادہ عذاب ہوتی ہے. بعض خواتین یہ کہتی ہیں کہ جی شادی نہیں ہو رہی، بس گھر میں مشکلات ہیں، مرد بھی کہتے ہیں تو بس کسی سے بھی کر لیں. ابھی جو آپ کی لائف ہے مانا کہ ٹف ہے، کہ آپ بغیر یعنی شادی کی زندگی گزار رہے ہیں، نکاح نہیں ہو رہا ہے، ٹف لائف ہوتی ہے، فیز ہوتا ہے، ٹھیک ہے. وہ بعد والا فیز اس سے بھی زیادہ ٹف ہوگا، اس سے بھی زیادہ مشکل ہوگا آپ کے لیے جب کسی ایسے مرد سے نکاح ہو جائے گا. اور ہمارے معاشرے میں تو نکاح اور سوچ سمجھ کے بھی کرنا چاہیے. دنیا دار بندہ بھی ہے نا، ہم کہتے ہیں کوئی شخص ہندو بھی ہے نا، اس کو بھی کہیں گے سوچ سمجھ کے نکاح کرو، کیونکہ یہاں پہ بیوہ سے طلاق یافتہ سے اتنی جلدی سے آسانی سے نکاح نہیں کیا جاتا. مرد کے لیے بھی آسان ہے نکاح کرنا، عورت کے لیے بھی آسان ہے کہ اس کو رشتہ مل جائے آسانی سے، اس کے بچوں کو سنبھال لے. تو اس معاشرے میں جو پاکستان ہے، آپ نے تو پوری تحقیق کر کے، چاہے آپ ہندو بھی ہیں نا، چاہے آپ بے دین بھی ہیں، تب بھی آپ نے پوری تحقیق کر کے شادی کرنی ہے. یہاں پہ بہت زیادہ دھوکے بازی فراڈ عام ہے، اس لیے پوری تحقیق کر کے سوچ سمجھ کے شادی کرنی. اس طرح منگنی بھی شابت ہے. بعض لوگ کہتے ہیں منگنی جو ہے نا یہ چیز اسلام کا حصہ نہیں ہے. اچھا اب دیکھیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی منگنی اسلام کا حصہ نہیں ہے. منگنی اسلام سے مخالفت میں نہیں ہے. یہ جو منگنی کی جاتی ہے کہ جی بس وہ لڑکا لڑکی کو اکٹھا بٹھایا جاتا ہے، ایک فنکشن کیا جاتا ہے اور ایک مرد و زن کا اختلاط ہوتا ہے، یعنی ایک فنکشن ہوتا ہے، یہ ناجائز ہے. اگر سپوز کوئی شخص یعنی کسی کے گھر جاتے ہیں، فیملی جاتی ہے اور وہ ان کے گھر رشتہ کر آتے ہیں، لڑکی کو لڑکا دیکھ لیتا ہے، جائز ہے اسلام میں دیکھنا، ٹھیک ہے. اگر لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو آپس میں دیکھنا چاہیں تو اللہ کے رسول نے ترغیب دی ہے کہ بلکہ دیکھ لو، تو یہ جائز ہے دیکھنا. اب اگر کوئی شخص منگنی کر لیتا ہے، اگر آپ کو یعنی جاننا ہے کہ وہ دیندار ہے کہ نہیں، تو آپ منگنی کر لیں 2 سے 3 مہینے کی، کہ ہم 2 سے 3 مہینے بعد شادی کریں گے، تو اس منگنی جائز ہے. اس کے ہمیں ثبوت کتاب و سنت کے اندر ملتا ہے، لیکن یہ گویا کہ ایک بات پکی ہو جانا، اسی کو منگنی کہا جاتا ہے کہ ہم 2 سے 3 مہینے بعد نکاح کریں گے، یا 1 سال بعد نکاح کریں گے، یا کچھ یہ بچے یعنی جیسے پڑھائی مکمل ہو جائے، کچھ بھی ایسی بات ہے. تو اس طرح کا منگنی کر کے آپ ان لوگوں کو جج کر سکتے ہیں واقعتاً وہ دیندار ہیں کہ نہیں. ان کے کسی فنکشن میں، ان کی کسی محفل میں، کسی ملاقات کر کے آپ کو یہ بات معلوم ہو سکتی ہے کہ کتنا وہ واقعتاً شخص جو ہیں، لوگ ہیں، وہ دیندار ہیں. تو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ اپنی زندگی میں جب اپنے پرنسپلس کو فالو کریں گے
تو آپ دیندار بن سکیں گے. ہم لاکھ سیشن کر لیں، آپ نے بدعت خرافات سے بچنا ہے، آپ نے یہ کرنا ہے، آپ نے شرک سے نہیں کرنا. آپ کو مرد ایسا مل گیا جو بدعت میں مبتلا ہے تو آپ کو بدعت تنگ کرے گا، آپ کو فورس کرے گا ان بدعت میں مبتلا ہونے میں. آپ کو مرد ایسا مل گیا جو بے دین ہے تو آپ کو کیسے دین پر چلنے دے گا. ہمارے سارے سیشن ایک طرف رہ جائیں گے. جو یہ ہمارا الحمدللہ 18 سیشن ہے. اس سے پہلے ہم نے سیشن کیے بدعت خرافات شرک کے اوپر، دین کو پرائرٹائز کرنے کے اوپر، دنیا کے مقصد کے اوپر، ٹھیک ہے، تقوی کے اوپر، اس زندگی کو اچھا گزارنے کے اوپر، حجاب کے اوپر، پردے کے اوپر. یہ سارا مان پڑ جائے گا، سارا ضائع ہو جائے گا، ساری اب خدمت ضائع ہو جائے گی، ساری آپ کی جو ایفرٹس ضائع ہو جائیں گی. جب آپ کو بے دین شوہر مل گیا، بے دین بیوی مل گئی، آپ کو وہ پردہ نہیں کرتی ہوگی، آپ کو پردہ نہیں کرنے دے گی، آپ کو بدعت کے معاملے میں ملوث کرے گی، آپ کو شرک کے معاملے میں ملوث کرے گی، آپ کو فورس کرے گی، آپ کو خود بھی بدعت سے بچنے نہیں دے گی، آپ کو دین پہ عمل نہیں کرنے دے گی، وہ آپ کو پردہ نہیں کرنے دیں گے. تو ہمارے سارے سیشن، گویا کہ جتنی بھی تعلیمات، گویا کہ اس چیز کو بھی چھوڑ دیں سیشن کو، جتنی بھی آپ نے جتنی بھی تعلیمات دین کی بھی تک حاصل کی، ساری مان پڑ جائے گی، ضائع ہو جائے گی اگر آپ نے اس فیصلے میں غلطی کی. تو امید کرتے ہیں کہ میں نے پوری کوشش کی ہے کہ آپ کو اس فیصلے کی اہمیت کا بتا سکوں، اور اس کے حوالے سے کتاب اس کے اندر جتنی بھی باتیں موجود ہیں بتا سکوں. کچھ چند ایک سلائڈس رہ گئی ہیں تو انشاءاللہ آپ اس کو بعد میں خود سے پڑھ لیجیے گا. جو امپورٹنٹ سلائڈ تھی، میجرلی سلائڈ تھی، میں نے کوشش کی آپ سب کے سامنے بیان کر. اب اس کا سوال ہے، کوئی بھی بات سمجھ میں نہ آئی ہو، اپنی کوئی بات